السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ البررة اجمعین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرت آج تین ربیع الاول کی تاریخ ہے اور 3 تاریخ ہے اور اس میں اتفاق یہ کہ اسی کتاب میں حضرت ابو رجا علیہ رحمۃ الرضوان کی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی منقبت پاک کی تھی، تو چند اشعار سنا کر کے حصول سعادت کے لیے، کیونکہ آپ کی 3 رمضان المبارک کی آپ کی وفات مبارکہ ہے. آقا کی ایک نگاہ کی شاہکار فاطمہ، آقا کی ایک نگاہ کی شاہکار فاطمہ، جنت میں عورتوں کی ہے سردار فاطمہ، جنت میں عورتوں کی ہے سردار فاطمہ، دین نبی کا سینچنے گلزار فاطمہ، حسنین کے لبوں سے ہے تیار فاطمہ، حسنین کے لبوں سے ہے تیار فاطمہ، گھرداری کے سلیقے کا معیار فاطمہ، گھرداری کے سلیقے کا معیار فاطمہ، پیش نظر ہے آپ کا کردار فاطمہ، پیش نظر ہے آپ کا کردار فاطمہ، تسبیح فاطمی کرے اقرار فاطمہ، حالات سے ہیں برسرے پیکار فاطمہ، میرے ہیں کس شمار میں اشعار فاطمہ، میرے ہیں کس شمار میں اشعار فاطمہ، مدحت سرا ہے آپ کا سنسار فاطمہ، مدحت سرا ہے آپ کا سنسار فاطمہ، سرکار کی رضا پہ ہے بلہار فاطمہ، سرکار کی رضا پہ ہے بلہار فاطمہ، 6 ماہ صبر کرنے کو تیار فاطمہ، 6 ماہ صبر کرنے کو تیار فاطمہ. ایک خاص اس میں سیرت پاکی کا ایک خاص نمونہ ہے. آقا کریم علیہ السلام کا آخری وقت ہے، دنیا سے آپ پردہ فرمانے والے ہیں. بی بی عائشہ فرماتی ہے اسی دوران سیدہ کائنات تشریف لائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب بلا لیا، بی بی فاطمہ کو بلا کر کے ان کے کان میں کوئی بات فرمائی تو وہ رونے لگی. پھر آقا کریم علیہ السلام نے پھر قریب بلایا، بلا کر کے پھر کوئی بات کہی تو وہ ہنسنے لگ گئی، مسکرانے لگی. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آخر کیا بات تھی کہ آپ پہلے روئی پھر ہنسی؟ بولے راز کی بات ہے، ابھی نہیں، بعد میں بولوں گی. جب آقا کریم علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے تو پوچھا کہ اب بتاؤ کہ وہ کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ آقا کریم نے مجھے جو قریب بلایا تو پہلی مرتبہ کہا کہ میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں دنیا سے پردہ کر رہا ہوں. تو فرماتی ہے کہ میں نے جب یہ سنا تو دار و خطاب رونے لگ گئی، آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے. پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دنیا سے گزرنے کے بعد سب سے پہلے جو تم آ کر مجھ سے ملو گے اپنے خاندان میں وہ تم ہوگی، وہ تم ہوگی. بولے میں اس پر مسکرانے لگی اور خوش ہونے لگی. یعنی دنیا سے گزرنے یا پردہ فرمانے، موت کی اطلاع دی جا رہی ہے، اس پر بھی وہ خوش ہو رہی ہے. کیوں؟ ان کی خوشی زندہ رہنے میں نہیں، جلدی دنیا سے گزر کر حبیب پاک سے ملاقات میں ہے. اور ربیع الاول شریف کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمائے اور 6 ماہ بعد یعنی رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو بی بی فاطمہ الزہرا کا دنیا سے پردہ فرمایا اور وصال فرمایا. تو اس کی طرف اشارہ ہے. سرکار کی رضا پہ ہے بلہار فاطمہ، سرکار کی رضا پہ ہے بلہار فاطمہ، 6 ماہ صبر کرنے کو تیار فاطمہ، 6 ماہ صبر کرنے کو. دیکھیے شعر میں کتنی طاقت ہوتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدھے صفحے کا مضمون ایک شعر میں آ جایا کرتا ہے. 6 ماہ صبر کرنے کو تیار ہے تیار فاطمہ، اس پر نگاہ کیجئے سرکار فاطمہ، اس پر نگاہ کیجئے سرکار فاطمہ،
ہے یہ بشیر آپ کا بیمار فاطمہ، ہے یہ بشیر آپ کا بیمار فاطمہ۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم نے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت پاک کے تسلسل کی کل جو دوسری نشست تھی اس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر تک اپنا سلسلہ روکا تھا۔ تیزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد غار حرا میں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی فضا میں ایک بے چینی، ایک گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی، تو اس لیے ہر طرف کفر ہے، شرک ہے، ہر طرف کفر و شرک کی باتیں عام ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کو، نبی تو نبی، کئی صحابہ ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت ابوبکر ہے، حضرت علی ہے، ان حضرات نے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی شرک اور کفر اور زنا نہیں کیا۔ سرکار بدور کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے بچپنے کا واقعہ ہے، ایک گیٹ ہوتی تھی، بچپنے میں کھیلا کرتے تھے، ہوتا یہ تھا کہ اپنے دامن کو، جو تہمت کپڑا ہوتا ہے، اس کو اٹھا لیتے، بچے بچپنے میں ہوتا ہے، اس میں پتھر بھر لیتے، بھر کر بھاگا کرتے، ایک گیم ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچے بھاگنے لگے تو میری باری آئی، تو مجھے کہا گیا آپ بھی کریے، تو میں جیسے ہی اپنا تہمت اٹھانے کے لیے جھکتا، میں سجدے کے بل گر جایا کرتا، سر کے بل نیچے گر جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بھی حبیب پاک کی ظاہری اور باطنی عفت و عصمت کی حفاظت فرمائی ہے۔ ایک رات فرماتے ہیں حضرت عباس نے، عمر میں چونکہ 2 سال کا فرق تھا، صرف 2 سال کا، اور انداز دیکھیے ان کا، پوچھا حدیث پاکی، پوچھا اے عباس آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے ہیں؟ تو عمر کی بات ہو رہی ہے نا، ایج کی بات ہو رہی ہے، ہر کوئی پوچھتے بیٹے آپ بڑے ہیں یا آپ کے وہ دوست بڑے ہیں، بھائی بڑے ہیں، کون بڑے ہیں؟ پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے ہیں؟ فرمایا بڑائی تو سرکار ہی کی ہے، بڑے تو سرکار ہی ہے، مگر دنیا میں 2 سال حبیب پاک سے پہلے پیدا ہوا۔ بڑائی مصطفیٰ کریم کی ہے، مگر دنیا میں 2 سال پہلے آیا میں۔ یہ ادب دیکھیے، یہ ہے ادب صحابہ کرام کا۔ یہ قرآن کی کوئی آیت میں لکھا ہوا نہیں ایسا بولو، حدیث میں کہیں پر لکھا ہوا نہیں ایسا کہو، یہ ادب سکھاتا ہے۔ جب ادب آتا ہے تو خود آگہی آ جاتی ہے، اور خود بخود آدمی اس کی زبان، الفاظ، ہر ایک سے ادب آنے لگتا ہے۔ تو حضرت عباس عمر 2 سال پڑے ہیں، تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ رقص و فنون کی محفل ہوتی، رات بھر جاگتے اور رات بھر محفل ہوتی، ناچ گانے کی، رات بھر دور جاہلیت کی بات ہے۔ اس میں ہوا یہ کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھ منع کیا، مگر حضرت عباس کے اصرار پر، دور جاہلیت سے پہلے کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سو گئے، انہوں نے تشریف لائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سو گئے، ابھی محفل شروع ہونے سے پہلے جو سوئے تو صبح تک آپ سوتے رہے، یعنی محفل جدھر کی طرف، تو محفل ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے رہے۔ حضرت عباس کہنے لگے رہے بھائی میں تو تمہیں بول بتا کر کے پیسہ وہ جو بھی تھا دے کر لے گیا تھا، تم نے تو میرے پیسے ضائع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کی حفاظت فرمائی، اسی لیے کہا گیا انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے گناہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا، ہوتا بھی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا انبیاء سے، معصوم ہے، سن لیس ہم جس کو کہتے ہیں، فری فرام سنس، ایررز، میں سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کو چھوڑ کر جتنے ہیں، صحابہ ہو، اہل بیت ہو، اولیاء ہو، اقطاب ہو، غوث ہو، محفوظ ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہوتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اور اہل شیعہ حضرات کے عقیدے میں فرق ہے، ان کے پاس اہل بیت کے حضرات بھی معصوم ہوتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہوتے، ان سے بھی گناہ نہیں ہوتا ہے، اللہ محفوظ رکھتا ہے، مگر امکان خطا ہے، وہ خطا کرتے نہیں ہیں، مگر وہ معصوم نہیں ہوتے۔ معصوم صرف انبیاء کرام کی ذات پاک ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عصمت، عفت کی حفاظت حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتا رہا۔ اب ہوا یہ کہ جب مکے نے دیکھا کہ ہر طرف کفر اور شرک ہے، لوگ اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والی نعمتیں لے رہے ہیں اور غیروں کے آگے جھک رہے ہیں، بے چینی، ایک قفس سا محسوس ہونے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایام کے باب بدء الوحی، بخاری شریف کا ایک چیپٹر ہے باداب کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا جو آغاز ہوا، کیسے ہوا، اس پر وہ چیپٹر ہے تفصیلی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مکے سے نکلتے، غار ہیرا جس کو کہا جاتا ہے جبل النور، پہاڑ کا نام ہے جبل النور، نور پہاڑ کا نام ہے، اور اس کے اندر جو غار ہے اس کا نام ہے غار حرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جاتے۔ ایک تو یہ کہ وہ مکے کے باہر تھا،
پرسکون ماحول تھا، کوئی آواز پکارا، کوئی شرک اور کفر نظر نہیں آتا تھا. اور دوسری چیز یہ تھی کہ وہاں سے بھی کعبۃ اللہ شریف نظر آتا ہے، پرسکون ماحول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے، کئی مرتبہ کئی دنوں تک، کئی ہفتوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایتوں میں 40 دن تک حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما رہتے، آرام کرتے رہتے، مراقبات میں اللہ کی یاد میں وقت گزارا کرتے. کوئی نہیں ہے تنہا تنہا ہے، اللہ کی یاد میں ذکر و مراقبے میں اپنا وقت آپ کا گزرا کرتا. پانی ستو وغیرہ لے جاتے، لے جا کر کے آپ رہا کرتے. آپ خود فرماتے ہیں کہ میری نبوت کا جو وحی کا جو آغاز ہوا، حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچے خوابوں کے ذریعے سے ہوا. خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے. خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے. کئی خواب حقائق پر مبنی ہوتے ہیں، کئی خواب، اکثر خواب تو ہمارے آپ کے خواب تو اضغاث و احلام، بیکار خواب ہوتے ہیں، اس کا کوئی حقیقت سے کوئی لین دین نہیں ہوتا. مگر انبیاء کرام کا خواب بھی وحی کا حکم کرتی ہے. انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی کا درجہ رکھتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہم دیکھتے ہیں، کیا خواب میں دیکھے انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں اپنے بیٹے کو ذبح حضرت اسماعیل کو کر رہا ہوں، وہ چل پڑے. تو خواب وحی کی کئی قسمیں ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ فرشتہ آتا ہے اللہ کا پیغام دے کر جاتا ہے. دوسری قسم ہوتی ہے خواب. تیسری قسم ہوتی ہے کہ نہ فرشتہ آتا ہے نہ خواب آتا ہے، راست طور پر ان کو کہہ دیا جاتا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، راست ان کے قلب پر یا ان کے کانوں پر انبیاء کرام کے القاء کر دیا جاتا ہے. یہ تیسری قسم ہے. چوتھی قسم یہ ہوتی ہے کہ غیر نبی پر بھی اللہ کی وحی سے مراد یہ ہے کہ ریویلیشن، کوئی احکام، کوئی حکم اللہ تعالیٰ کبھی غیر نبی کو بھی الہام کی شکل میں عطا فرماتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اذ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، ہم نے ام موسیٰ کی طرف وحی کی کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتا رہے، حضرت موسیٰ کو، یہاں تک کہ ان کے جب موت کا ڈر نہ آ جائے، جب تک کہ پلاتا رہے، جب مسئلہ آ جائے تو پھر سمندر دریا کے حوالے کر دینا. تو یہ بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ دیا کرتا ہے کس کو؟ جو خاص اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں. اب وحی تو ختم ہو گئی ہے، وحی کا دروازہ، نبوت کا دروازہ بند، تو وحی کا راز جو احکام شریعت کا دروازہ بند. الہام وغیرہ کا دروازہ ہے جو اولیاء کرام کو ہوتا ہے، مگر وہ الہام شریعت کا حصہ نہیں بن سکتا. یہ مسئلہ یاد رکھیں. کوئی کتنا بڑا بھی غوث و قطب کیوں نہ ہو، کچھ الہام ہو تو وہ برکت والی چیز ہو سکتی ہے، شریعت نہیں بن سکتی. شریعت نہیں بن سکتی، یہ یاد رکھیں. مسئلہ اکثر ہوتا ہے کہ پہلے میں کسی کو خواب میں کوئی حکم ہوا، ٹھیک ہے، برکت والی چیز ہے. اگر کوئی عمل کرتا ہے تو باعث برکت ہے، اگر عمل نہ کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں. کتنا بھی بڑا پیر و مرشد کیوں نہ ہو، وقت کا غوث کیوں نہ ہو، اس کا حکم ٹھیک ہے وہ باعث برکت ہوا کر سکتی ہے، کوئی لازم و ملزوم عمل نہیں ہو سکتا. یہ چیز میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا. شریعت کیا ہے، وحی کیا ہے، اور غیر وحی کیا ہے، الہام کیا ہے، وحی کیا ہے. یہ چیز کو ہمیں اس چیز کا فرق کو محسوس کرنا پڑے گا. اور جو احکام بعد میں اکثر بچپنے میں پڑھا کر دیکھا کرتے تھے، ابھی تو تھوڑا عام اتنا نہیں دیکھا، دوسرے چیزیں بدل گئی ہے، مگر بچپنے میں تو یہ ہوتا تھا کہ وہ پیپرز آتے تھے کہ فلاں صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سراغوں پر ہے، پھر بولے کہ قیامت قریب ہے، فلاں کرو، یہ پیپر جو ہے اتنے لوگوں کو بانٹو کرو. بہت چلا تھا، یہ بہت چلتا تھا. لوگ اتنے نہیں کرائے تو ایک نے ایک فوٹو کاپی کرا کر کے بانٹا، زیروکس کرا کر کے پرنٹ کرا کر اس کے خوشخبری آ گئی، ایک نے اس کو انجان مار دیا تو اس کے ساتھ برا ہو گیا. یہ ساری باتیں نہیں ہو سکتی. اگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواب کے ذریعے سے حکم دیا بھی ہے تو وہ منفرد کی حد تک محدود رہ سکتا ہے، وہ عوامی نہیں ہو سکتا. عوام پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، چونکہ بات وحی کی ہوئی ہے تو اس کی بات آپ کے گوشے گزار کر دیا ہوں میں. تو اب اگر کوئی خواب میں حکم بھی ملے، خواب میں زیارت بھی ہو، تو وہ باعث برکت ہوگی، عملی طور پر اس کا حکم نافذ نہیں ہوگا. جیسے کوئی اگر خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے ایمان کی حالت میں، کل اٹھ کے بولے گا میں صحابی بن گیا، بولے گا ہو سکتا ہے کوئی کہے گا اٹھ کر میں صحابی بن گیا، نہیں بن سکتا. کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ظاہری حیات مبارکہ میں ایمان کی حالت میں جس نے سرکار کو دیکھا، اسی حالت میں موت پائی، اس کو صحابی کہتے ہیں. اس کے بعد جس نے بھی دیکھا برکت والی بات ہوگی، مگر صحابیت کا درجہ اس کو نہیں ملے گا. تو معزز سامعین کرام، حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچے خواب کیسے؟ خواب میں جو رات کو دیکھتا میوان کو صبح پورا ہو جایا کرتا. خواب میں کچھ دیکھتا میں ایسا معاملہ ہو رہا ہے، صبح اٹھتا تو دیکھتا وہ حقیقت میں بالکل جو دیکھا وہ میوان ہو جایا کرتا ہے.
تو ہو سکتا ہے اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی معاملات ہوتے ہیں کہ وہ بھی جو دیکھتے ہیں مکمل ہوتے ہیں. کئی تو ایسے ہوتے ہیں جو خاص نیتوں کے ساتھ، جیسے کئی پیروں مرشد کو ہم دیکھے ہیں، آپ بیعت کرنے جاتے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بعد میں آئیں گے، میں خواب دیکھ کر بولوں گا. خواب دیکھتے، خواب میں اگر حکم ہے بیعت کرنے کی تو کرتے، مرید کرتے، نہیں تو نہیں کرتے. آج کل تو خالی حلقہ بڑھنا ہے، خالی سرکل ایسا پین سے ڈال کے بڑھا دینا چاہ رہے ہیں، اتنے مریداں ہو گئے، سرکل بڑھانے کا چکر ہے. آج کل مریداں بڑھنا ہو گیا، ہر ایک کو لگی ہوئی ہے شوق. پہلے کے لوگ نہیں. کون ہے حضرت سدری صدقی علیہ رحمہ ہے، کوئی بزرگ ہے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے سلسلے نقشبندیہ کے. آپ سے پوچھا آپ مرید زیادہ کیوں نہیں کرتے؟ بولے میرے ہی بھروسہ نہیں ہے کہ میں بخشا جاؤں، میں دوسروں کی ذمہ داری کہاں سے لوں؟ اپنا ہی بھروسہ نہیں ہے تو اپن دوسروں کی ذمہ داری سر پر کہاں لے؟ یہ احوال حضرت دادا پیر محمد صدقہ علیہ رحمہ کے پاس کی بات ہے. حضرت ظہیر العلوم علیہ رحمہ کے پاس ایک آدمی آیا بیعت ہونے. آپ نے فرمایا عبداللہ شاہ صاحب نے جا کے بیعت ہو. عبداللہ شاہ صاحب کر کے تو بولے جا کے ظہیر العلوم سے بیعت کرو. وہ ادھر بھیج رہے ہیں، ان دو چکرے کر لیا، ادھر سے ادھر سے ادھر. ہمارا تو ارے جانتے ہو انکم کے لیے تھرڈ پارٹی کر جائیں گے بولتے. ہمارا تو یہ حال ہے، پہلے سے ہے بھی تو پھر دوسرے کے ہو رہے ہیں. چل رہا آج کل کرنے والے بھی ضعف الطالب والمطلوب دونوں کا معاملہ ویسے ہی ہو گیا ہے. اتنا اگر تصوف کے راہ کے جو اصول ہے، طالب کیا ہوتا ہے، بیعت ثانی کیا ہوتی ہے، نہیں معلوم ہے تو کہہ کے پیر و مرشد اللہ ہی بہتر جانے. بہرحال دو چکر ہو گئے تو کہیں پر ملاقات ہو گئی حضرت ظہیر العلوم علیہ رحمہ کی محدث دکن سے. فرمایا بھائی وہ بندے کو میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، آپ میرے پاس بھیج دے رہے ہیں. فرمانے لگے ظہیر العلوم علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ کا مرید ہوگا، اسی لیے آپ کے پاس بھیج رہا ہوں. حضرت ظہیر العلوم عبدالقدیر صدیقی علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ آپ کے حصے کا مرید ہے. تو اتنی وسعتیں ہوا کرتی تھی. تو معزز سامعین کرام پھر دوسری چیز فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا آغاز کہ میں راستے سے گزرتا مجھے آواز آتی ہے صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و السلام علیکہ. پلٹ کے دیکھتا کوئی نہیں ہوتے. جب میں کئی بار غور کیا تو پتا چلا میرے پیچھے جو پتھر ہوا کرتے ہیں وہ پتھر مجھے صلاۃ و السلام دے جاتے ہیں. سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام پتھر، شجر، حجر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا کرتے. آپ فرماتے ہیں اے عمر، کب فتح مکہ کے موقع پر فرمایا یہ وہ پتھر ہے جو مجھے اعلان نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا. تو معزز سامعین کرام حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سال 4 ماہ کا آخری 40ویں سال سے پہلے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں، مراقبات میں، غار حرا میں اپنا وقت گزارنے لگے اور اللہ کی یاد میں وقت گزرا کرتا. کیا عالم رہا ہوگا حبیب پاک کے مقام و مرتبے کا. مراقبات ہو رہے، تنے تنہا ہے، اللہ کی ذات کا اس کی یاد ہے، حبیب ہے، حبیب کی یاد ہے، اللہ کے حبیب ہے. تو بہرحال حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت گزرا. روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کا 27ویں شب کی ایک روایت کے مطابق، کیونکہ پہلی وحی جو آئی ہے کہ وہ شب قدر لیلۃ القدر فرمایا گیا کہ پہلی وحی اللہ نے لیلۃ القدر میں نازل فرمائی. دوسری روایت یہ ہے کہ ربیع الاول شریف کی 12 ربیع الاول شریف ہے. مگر ایک بات جو طے ہے حدیث پاک سے وہ ہے دوشنبے کا، یعنی پیر کا دن ہے. ولادت بھی پیر کے دن ہوئی اور وحی کا آغاز بھی اللہ نے پیر کے دن فرمایا. آپ اب 40 سال چند دن ایام گزر چکے ہیں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی آ رہی ہے. اور ایک بات قرآن کریم کے حوالے سے یاد رکھیں کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا اور پھر حبیب پاک کی 40 سال سے لے کر 63 سال تک 23 ایئرز تک قرآن آہستہ آہستہ اتر رہا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ محدثین اور مفسرین کرام فرماتے ہیں قرآن کریم جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا محفوظ تھا، اللہ نے ایک ہی رات میں شب قدر کی رات پورا مکمل قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا، ہمارا جو آسمان میں جو نظر آتا ہے اس پر مکمل قرآن نازل فرما دیا. وہاں سے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً آیت در آیت سورہ در سورہ مکمل طور پر نازل ہوتا رہا. یہ تھا قرآن کریم کے نزول کے 2 مقاصد، 2 مختلف درجات تھے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہا ہے، یکایک اچانک ایک شخص نمودار ہوتا ہے اور کہہ کر کہتے ہیں اقرا. حضرت جبریل امین علیہ السلام. اس کے بارے میں محدثین کرام فرماتے ہیں جو پہلی مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں آئے بلکہ وہ اپنا چہرہ اور حلیہ بدل کر کے آئے. چہرہ اور حلیہ بدل کر کے آئے.
تو مطلب یہ کہ حضرت انسان کی شکل میں آنا تو وہ تو بخاری مسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے، وہ تو قرآن سے ثابت ہے، سورہ مریم میں بشرن سویہ، ایک مکمل پرفیکٹ مین کی شکل میں حضرت مریم کے سامنے حضرت جبریل علیہ السلام آئے. حضرت جبریل نور کے بنے سرتاپا نور ہے، فرشتوں کے سردار ہے. تو اللہ نے ان کو اختیار دیا کہ جب اللہ چاہے ان کو نورانی لباس میں بھیجے، جب اللہ چاہے انسانی بشری لباس میں بھیجے. جب جبریل جو حبیب پاک کے خادم ہیں، حبیب پاک نے فرمایا وزیرانی فی الارض و وزیرانی فی السماء، میرے زمین میں 2 وزیر ہیں، آسمانوں میں 2 وزیر ہیں، آسمانوں کے 2 وزیر جبریل و میکائیل ہے فرمایا. تو جبریل حبیب کے وزیر ہے، غلام ہے، وزیر ہے. وزیر کا یہ عالم ہے کہ جب چاہے نورانی لباس میں آئے، جب چاہے بشری لباس میں آئے. تو آقا جو سردار ہے ان کا عالم کیا ہوگا کہ کیسے نہیں اللہ تعالیٰ لباسیں تبدیل فرمانے کا اختیار حبیب پاک کو عطا فرمایا ہو. تو جبریل امین نے کہا اقرا پڑھیے. یہاں پر خاص طور پر میں نوجوان بچے ہیں ان کو کہوں گا، اکثر چونکہ اکثر یہ باتیں ٹکراتی ہے آپ کے کانوں تک، تو کہا اقرا پڑھیے، ریڈ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اس کو ہمارے بعض لوگوں نے ترجمہ کر دیا میں پڑھ نہیں سکتا، پڑھنا نہیں آتا. یہ نہیں ہے. ما انا بقاری، قاری جو اس میں فاعل ہے، کوئی کرنے والا کام. ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اب نہیں پڑھنے والا ہوں، میں بعد میں پڑھ سکتا ہوں، پہلے پڑھتا ہوں بعد میں مرضی میری. اب نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں. ما انا بقاری، میں پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں یا پڑھنے والا نہیں ہوں. تو انہوں نے پھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا، یعنی معانقہ، گلے لگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فہم مدنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضمنی، کہ آپ کو لپٹا لیا، چمٹ گئے. اس کے بعد پھر چھوڑ کر فرمایا کہ پھر پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ما انا بقاری. 3 مرتبہ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے کہا جبریل امین نے اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الق کی ابتدائی آیات کا آغاز فرمایا. اقرا بسم ربک 5 آیتیں، 5 ابتدائی آیتیں. مشہور قول یہی ہے کہ سورہ بقرہ کی، سورہ الق کی ابتدائی 5 آیتیں پہلی وہی ہیں، اور روایتیں بھی ہیں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ابتدائی 5 آیتیں اور باقی کا سورہ بعد میں نازل ہوا ابو جہل کے بارے میں. مکمل سورہ ایک ہی وقت نازل نہیں ہوا سورہ، صرف ابتدائی 5 آیتیں. اب یہاں پر تھوڑا سا وضاحت کرتا چلوں کہ آخر وجہ کیا تھی. اس کو کون ہے میں بھول رہا ہوں، سب سنابل کے جو مؤلف ہے حضرت بلگرامی حضرت عبدالواحد بلگرامی علیہ السلام نے اس کی خوبصورت ترین تشریح فرمائی. فرماتے ہیں کہ دراصل حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم استدراک کے عالم میں، مراقبے کے عالم میں تھے. اس مستغرق ہے اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں. اس دوران جبریل امین آ رہا ہے، اقرا پڑھیے. نہیں پڑھتا، آنا بقاری، نہیں پڑھتا، پڑھنے والا نہیں ہوں، نہیں پڑھتا. میرا کام، میرا ذہن کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، اللہ کی یاد میں ہے. ابھی انہوں نے پڑھیے پڑھی، نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا. تو اچھا پھر جبریل امین گلے کیوں لگائے؟ حضرت جبریل امین گلے سے لگا کر دیکھنا چاہتے تھے کہ حبیب پاک کا قلب مبارک ہے تو کدھر متوجہ ہے. قلب سے لگے، تھوڑا کچھ ہوتے کھلے. پھر فرمایا ما اجتا. 3 مرتبہ کہنے کے بعد جب ان کو پتا چل گیا کہ جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اسی رب کی یاد میں لگا ہوا ہے، اسی لیے میری بات کو نہیں پڑھ رہے ہیں، تب فرمایا اقرا بسم ربک. اے مصطفیٰ، آپ کا قلب جس رب کی طرف متوجہ ہے اسی رب کے نام سے پڑھیے. تب حبیب پاک نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. حبیب پاک کو نعوذ باللہ پڑھنے نہیں آتا تھا، امی تھے، نعوذ باللہ. امی مطلب نہیں پڑھے لکھے، ان پڑھ، نعوذ باللہ من ذالک. یہ الفاظ حبیب پاک کی شان میں بے ادبی ہے. امی کا لفظ یقیناً 2 معنی میں، ایک ام کا مطلب اصل روح کے لیے آتا ہے، دوسرا ام کا لفظ آتا ہے الٹریٹ کے لیے، ان پڑھ کے لیے استعمال ہوتا ہے. مگر انبیاء کرام کے لیے جو ادب والا معنی ہوتا ہے وہ ادب والا معنی لینا لازم ہوگا. آپ کو میں مثال دوں، آپ اپنے ماں کو، مدر کو امی بولتے، امی بولتے، عربی لفظ ہے، اس کا روٹ بٹی وہی ہے ام، الف میم ام. ہو سکتا آپ کے مما جو ہے ڈاکٹر ہوں گے، ڈگری کرے ہوئے ہوں گے، بی ایس سی، بی ایڈ، کچھ بھی ہوں گے. آپ جا کے آج سے بول رہے ہیں مما آپ جو ہے ان پڑھ جاہل ہے، یو آر الٹریٹ. مما جو ہے وہی بیلن اٹھا کے مارتے ہیں. کئی کو ارے مما آپ کے نام کے مطلب ہی کوئی ہوتا ہے الٹریٹ. کوئی بھی بولتا کہنے کے لیے کوئی بھی نہیں کہے گا. کوئی کہے گا کہ بھئی یہ کیسی بات ہوئی، یہ کون کہے گا، کوئی بھی نہیں کہے گا.
کیوں؟ معنی ہو سکتا ہے کہ ہو، وہاں پر معنی لٹریٹ کے معنی میں نہیں ہے، وہاں اوریجن کے معنی میں ہے، یعنی جس کی اوریجن، بچے کی اوریجن کون ہے؟ ماں ہے، اصل کون ہے بچے کی؟ ماں ہے، اسی لیے اس کو امی کہا جاتا ہے۔ ام ایک ہی لفظ ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، پورے قرآن کی اصل سورہ فاتحہ کے امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے 21-22 نام گنائے ہیں سورہ فاتحہ کے، اس میں ایک نام ہے ام الکتاب، ساری کتابوں کی اصل۔ اب کوئی بولتا جا کے سورہ فاتحہ ساری قرآن کی نعوذ باللہ ان پڑھ ظاہر سورت بولتا، کوئی اتنی بڑی گستاخی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ مکے کا نام ہے ام القری، مکہ مکرمہ کا نام ہے ام القری، ساری دنیا میں جتنی بستیاں ہیں وہ بستیوں کی اصل مکہ ہے، کوئی ان پڑھ جاہل وہاں نہیں بولتا۔ اچھا امام ہے، آپ کا امام نماز پڑھاتا، اس کا بھی روٹ ورڈ امن سے ہی ہے، امام آگے بڑھا ہوا، آگے ٹھہرا ہوا، جو امام آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ کی نماز اس کے تابع ہوتی ہے، اس کا بھی روٹ ورڈ وہی ہے، تو معزز سامعین کرام، الامہ امت ہے، امت ہمیں امت کہا جاتا ہے، امت مرحومہ کہا جاتا ہے، امت وسط کہا جاتا ہے، جو بھی ہے، تو معزز سامعین کرام، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، تو بہرحال امن کا لفظ جو ہے روٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، بنیاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانیت کی اصل ہے، مبدا ہے۔ اگر حبیب نہ ہوتے تو نہ انسان ہوتا، نہ چرند ہوتے، نہ پرند ہوتے، نہ آدم ہوتے، نہ حوا ہوتے، کوئی نہیں ہوتے، ساروں کی بنیاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ تو معزز سامعین کرام، پہلی وحی نازل ہوئی حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی وحی کے بعد اپنے گھر تشریف لائے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ آپ تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد آپ نے فرمایا زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، ہم اس کو آسانی سے نہیں لے سکتے، ہم چونکہ ہمارے اوپر پڑھ رہے ہیں، اس کا اثر نہیں ہو رہا، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں اثر نہیں ہے، اثر ہے، وہ جو سمجھ اور بوجھ اگر آ جائے تو آج بھی وہی اثر باقی ہے۔ ایک صاحب علیہ صاحب، آپ سورہ فاتحہ کی اتنے فضائل میں، سورہ فاتحہ کا جب ہمارے پاس تفسیر ہوئی تو ایک صاحب علیہ صاحب سورہ فاتحہ کے اتنے فضائل بولے، آپ یہ پڑھے تو ایسا ہو جاتا، جادو کر جاتا، بیمار اچھا ہو جاتا، ہم پڑھنے فائدہ نہیں ہو رہا، اگر اتنا یقین کے ساتھ پڑھو آج بھی فائدہ ہے، وہ یقین کے ساتھ، وہ طریقے کے ساتھ، اپنے دل کی صفائی کے ساتھ پڑھو، اس کا فائدہ ہوگا، اس میں آج بھی وہ کمال ہے، مگر ہمارے اندر کمال نہیں ہے، ہماری زبانیں خراب ہو گئی ہے، نگاہیں خراب ہے، ہمارے دل ناپاک اور پراگندہ ہے، اسی لیے اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ پہلی مرتبہ اللہ کا کلام آیا ہے، کون سا کلام؟ اللہ فرماتا ہے اگر یہ کلام ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور ہم نے آسمانوں پر، پہاڑوں پر، زمین پر، سب پر یہ کلام پیش کیا، کوئی نہیں لیے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، قلب مصطفیٰ نے اس پر تھاما، قلب مصطفیٰ۔ آپ قرآن کی عظمت کا اندازہ لگائیے، پہاڑ پر نازل کرے تو وہ پھٹ جائے گا، آسمان اور زمین اس کو نہ سنبھال پائے، وہ کلام کو قلب مصطفیٰ سنبھال رہا ہے، اور اسی کا صدقہ ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہماری امت کے اس کو یاد کیے ہوئے ہیں۔ یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ قلب مصطفیٰ نے، حبیب پاک کا قلب مبارک کیسا ہے، ایک مائکروسکوپ ہے، حبیب پاک کا قلب مبارک مائکروسکوپ۔ آپ سورج کو راست نہیں دیکھ سکتے تو کیا کرتے آپ؟ مائکروسکوپ لگا لیتے، بڑا دوربین لگا کے دیکھتے، تو سورج کی جو تمازت، جو گرمی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی، آپ آرام سے دیکھ سکتے۔ قرآن میں وہی تاثیر ہے، اللہ کا کلام ہے، رب ذوالجلال کا کلام ہے، مگر وہ قلب مصطفیٰ کے اوپر نازل ہو گیا، اب اس کا عکس ہم پر پڑ رہا ہے، تو اس کی جو تمازت ہے، وہ جلال ہے، وہ اس کا جو کبریائی ہے اللہ کے کلام کی، حبیب پاک کی جمال نے اس کو کنورٹ کر کر کے ہمارے لیے آسان بنا دیا۔ یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی برکتیں ہیں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو لحاف میں اڑا دیا، کچھ دیر کے بعد جب آپ آرام کر کر کے اٹھے تو اپنے چچیرے بھائی عبداللہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ وہ نابینا ضعیف العمر شخص تھے جنہوں نے ہیبرو لینگویج میں، جس میں کہ ہیبرو لینگویج جو کہ جس میں کہ تورات نازل ہوئی تھی، وہ اور تورات انجیل، اس کو انہوں نے ترجمہ کیا تھا، اس دور میں ٹرانسلیشن کیا تھا حضرت ورقہ بن نوفل نے، عبداللہ نے، ورقہ بن نوفل نے۔ تو ورقہ بن نوفل نابینا بھی تھے اور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے چچیرے بھائی ہوتے تھے رشتے میں۔ تو گئے، جا کر کے انہوں نے سارا معاملہ ذکر کیا، وہ غور سے سنتے رہے، ہر بات پوچھنے کے بعد فرمایا یہ تو وہی شخص ہے، وہی ناموس ہے
جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، ان کا نام جبریل ہے. اس کے بعد فرمایا کہ آپ اعلان نبوت فرمانے والے ہیں، آپ نبی بنائے گئے ہیں اور اعلان نبوت ہوگا. اور فرمایا کہ کاش میں جب تک زندہ ہوتا، جب آپ کی قوم آپ کو اپنے شہر سے نکالے گی، میں اس وقت اگر جوان ہوتا یا بغیر حیات رہتا تو ضرور آپ کی مدد کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قوم اس نے مجھے صادق امین وغیرہ کہ وہ مجھے نکالے گی. فرمایا کہ ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس شخص نے جس نے بھی یہ پیغام لے کر کے آیا ہے ان کے ساتھ لوگوں نے یہی معاملہ کیا ہے. کیا کہ ان کو شہر سے نکال دیا، شہر بدر کر دیا گیا. اس کے کچھ لمحہ کچھ ایام کے بعد ہی حضرت ورقہ بن نوفل کا وصال ہو گیا. بخاری شریف میں، مسلم شریف میں حدیث پاک آتی ہے، ایک مرتبہ لوگ حضرت ورقہ بن نوفل کے بارے میں سوال جواب کرنے لگے کہ وہ مومن تھے یا نہیں تھے. دیکھیے دو چیزیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی مرتبہ وحی آ گئی مگر تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا، اعلان نبوت کا حکم ابھی نہیں دیا گیا، بعد میں حکم آیا. پہلی وحی میں نہیں کہہ دیا گیا کہ جاؤ جا کر کے ابوبکر کو کہہ دو، بیوی خدیجہ کو، سب کو نہیں. اعلان نبوت کا حکم نہیں آیا، بعد میں آیا. جو سورہ مدثر کی آیت قم فانذر وربک فکبر کی آیت کریمہ جب آئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کے پاس تبلیغ کے کام کا آغاز فرمایا. تو مطلب کیا، اگر کوئی، میں ایک خاص بات کہنا چاہوں، اگر کوئی نبی اعلان تبلیغ کا کام کا آغاز نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ نبی نہیں ہے. لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں نعوذ باللہ نبی بنائے گئے. نہیں، نبی بنائے نہیں گئے. نبی تو کب سے تھے؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، جب آدم بھی نہیں تھے جب سے نبی ہے حبیب پاک. ہر نبی اپنی پیدائش، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن فرمایا وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی آتانی الکتاب آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی اور نبی بنایا. پہلے دن وہ پیدا ہوتے ہی ابھی تبلیغ کا کام کا آغاز نہیں کیے. تو معزز سامعین کرام، 40 سال کی عمر میں حبیب پاک نے نبوت کا اعلان کیا. نبی آپ پہلے سے نبی ہے، پیدائش سے، بلکہ دنیا کے کائنات کے پہلے سے اللہ نے آپ کو نبی منتخب فرمایا ہوا ہے. تو معزز سامعین کرام، حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ورقہ بن نوفل کے بارے میں فرمایا. جب لوگوں نے اعتراض کیا، جب بات ہوئی ان کے ایمان پر، تو آپ نے فرمایا وہ اہل جنت میں سے ہے اور اس وقت جنت میں، مدینہ پاک میں فرمایا تھا. تو پھر اس کے بعد حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا، جس کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے. یعنی وہ وقفہ جس میں وحی کا نزول نہیں ہوا، وحی کا سلسلہ رکا. اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. وجوہات تھی، وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ کوئی نعمت مل جاتی ہے نا تو اس کی دوبارہ پھر سے اور طلب پیدا ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کچھ لمحے کے لیے موقوف کر دیا تھا وحی کے لیے. دوسرا ریزن یہ تھا جو پہلے وحی آنے کے بعد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ضمیرونی کی جو کیفیت ہوئی تھی، جو استغراق کی حالت، اس سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر تشریف لانے کے لیے اللہ نے وقفہ دیا. اب کتنا مدت رہی اس پر اختلاف ہے. بعض نے کہا 40 دن، بعض نے 4 سال بھی کہا ہے، بلکہ اتنا زیادہ طویل عرصہ نہیں رہا. کچھ لمحات کے لیے، کچھ ایام کے لیے آپ کے وحی کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے موقوف رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں رہتے کہ کب وہ فرشتہ آئے. ایک بڑی آسان بات، وہ بات آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک دن اچھا خواب آ گیا تو پھر دوسرے دن ہم وہ طلب میں بیٹھ جاتے. ایک دن مراقبے میں اگر کوئی لذت آ گئی تو دوسرے دن اور لمبا بیٹھ جاتے، پھر وہ لذت ملنا مل کے. ایک چھوٹی سی لذت، ایک تجلی کی تجلی ہے، وہ لاکھوں تجلیوں میں کی تجلی کا عالم یہ ہے. جبریل امین اللہ کا راز کلام لا کر قلب مصطفیٰ پر اتارا، اس کا عالم، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. تو معزز سامعین کرام، حضرت جبریل امین دوسری وحی سورہ مدثر کی ابتدائی آیت یا ایھا المدثر، اللہ کا پیار دیکھے حبیب پاک سے. حبیب پاک نے فرمایا تھا زملونی، مجھے کمبلی اڑاؤ. اللہ تعالیٰ نے اسی الفاظ معنی کے ساتھ 2 سورتیں نازل فرمائیں، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اے کمبلی اوڑے ہوئے حبیب پاک. یعنی اللہ کو حبیب پاک کا لباس بھی پسند ہے، لباس کے اوپر اوڑی ہوئی کمبلی بھی پسند ہے. فرمایا اے کمبلی اوڑے ہوئے، اے چادر اوڑے ہوئے مصطفیٰ کریم، یا ایھا المدثر، قم اٹھیے، فانذر، لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان فرمائیے، وثیابک فطہر، اپنے لباس کو صاف اور ستھرا کریے. یعنی امت کو حکم دیا جا رہا ہے. تو معزز سامعین کرام، حبیب پاک کو ابتدائی پہلے وحی میں بھی 5 آیتیں، دوسری وحی میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی 5 آیتیں نازل فرمائیں. اس کے بعد آہستہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی طرف تشریف لے، گھر والوں کو اطلاع دی. سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے بلا چوں چرا، بغیر کوئی اعتراض سب سے پہلے ایمان لے آئی گھر میں، گھر والوں میں.
اور گھر کے باہر والوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے سب سے پہلے ایمان لایا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ چونکہ اختلاف ہے کون لائے کون نہیں لائے، تو آپ نے فرمایا خواتین میں حضرت بی خدیجہ، مرد میں حضرت ابو بکر، بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ. اس طرح انہوں نے تقسیم فرما دی. حضرت بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کی جو شہزادیاں تھیں وہ بھی اسی وقت ایمان لے آئی. یہ پہلا دن ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق قربان جائیے ان کی عظمتوں پر، وہ کیا کرتے ہیں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آج ایمان لائے، دوسرے دن جا کے حضرت عثمان کو پکڑ کے لائے، ایمان لے آئے. جتنے عشرہ مبشرہ میں جلیل القدر صحابہ ہیں ان کے ایمان کی وجہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت زبیر کو لایا، حضرت طلحہ کو لایا، عبد الرحمن بن عوف کو لایا، ابو عبیدہ کو لایا، بڑے بڑے جلیل حضرت عثمان کو لائے پکڑ کر لا کر کے دوسرے دن ایمان. یہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کردار. مطلب کیا، میں خود اکیلا جنت میں نہیں جانا ہے، اکیلا جانے کی بجائے 25 کو 7 ساروں کو لے کر کے جانا ہے، سارے قافلے کے ساتھ جانا. یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارضاہ کا مشن. ابتدائی 3 سال ہوتا یہ تھا کہ آہستہ آہستہ ایک پرسن ٹو پرسن حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، دعوت دین دیتے، جو قبول کر لیے کر لیے، اس کا اعلان نہیں ہوتا. آہستگی سے کام چل رہا ہے. کبھی بھی دین کا کام کرنا ہے تو آپ یہ مت سوچو فوری طور پر بڑے اوپر جائے، نہیں. آپ کو اگر پائیدار کام کرنا ہے تو گریجولی آپ کو نیچے سے کام کا دنیا سے آغاز کرنا پڑے گا. ہوتے 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 وہ آگے بڑھے گا. آپ اوپر شروع کریں گے، نیچے اگر خالی رہ جائے تو تھوڑے دن اوپر رہتا ہے پھر نیچے گر جائے گا. تو حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادوں کو مضبوط فرمایا. لوگ جو بچھڑا ہوا طبقہ تھا سماج کا، غریب، غربا اور مظلوم جو لوگ ہیں، ان کی طرف آپ جا کر کے سب سے پہلے ان کو دعوت دین دیتے گئے اور لوگ آہستہ آہستہ ایمان قبول کرتے رہے. 3 سال جو سیکریٹ مشن کے تحت چلتا رہا، جس میں 40 لوگ ایمان لے آئے ابتدائی 3 سالوں میں، ابتدائی 3 سال میں، اور 40,000 اسلام قبول کیے. اب جیسے جیسے عام ہونے لگی بات، حضرت بلال ایمان لا لیے، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ غلام پورے، حضرت خباب، یہ صحابہ ایمان جیسا جیسا لانے لگے. اب ہوتے ہوتے عام بات پھیلنے لگی کہ بھئی اب مسلمانوں کا سلسلہ بڑھ رہا ہے. پھر اسی دوران اللہ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب پاک اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور بلائیے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ابھی 10 سال 11 سال 3 سال تو 13 سال کی عمر شریف، سارے انتظامات فرمائے، تیاری ہو گئی، سب کھانا وغیرہ کھا چکے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعلان فرمایا کہ دیکھو میں نے یہ دین ہے، یہ ایسا ہے، اس کی بنیادیں یہ ہے، اللہ کو ایک ماننا، رسول کو ماننا، قیامت کو ماننا، لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا. یہی کوئی عملی نتیجہ نہیں ہے، عملی نمونہ نہیں، بس یہ تبلیغ کا کام چل رہا ہے، اخلاقیات کو سدھارا جا رہا ہے. لوگوں نے کسی نے جواب نہیں، کون میرا ساتھ دو گے؟ کوئی نہیں اٹھے. حضرت علی تنہا اٹھے، دبلے پتلے نہیں سے اٹھ کر کہے یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. لوگ ہنسنے لگے، یہ پتلی ٹانگے والا بچہ یہ دین کا آپ کا سپورٹر ہے. مذاق اڑانے لگے، ابو لہب وغیرہ آپ کے کام کا مذاق اڑائے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اب یہ تیاری ہے، یہ سارے مراحل سے گزرنا ہے، صبر اور تحمل کے ساتھ، کسی سے الجھے بغیر، کسی سے کوئی دشمنی لڑائی کرے بغیر، آہستگی کے ساتھ اب دین کا کام پھیل رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے حکم پر آپ نے سارے لوگوں کو جمع فرمایا. جبل ابو قبیس پر یا جبل عمر پر آپ نے سب کو جمع فرما کر کے اعلان فرمایا دیکھو اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا. فرمایا کہ بھئی کیا تم میں یہ کہوں کہ میرے پیچھے جو ہے فوج ہے تو کبھی بھی حملہ آور ہو سکتی ہے؟ وہ مانیں گے. کیوں؟ ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرا رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں. حبیب پاک نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا وہاں پر، چاند کو 2 ٹکڑے نہیں بعد میں ہوا، سورج کو نہیں پلٹائے، پتھر سے کلام نہیں کروایا. کیا فرمایا؟ میری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے نمونہ ہے، یہ زندگی کی بنیاد پر تم اللہ کو ایک جانو. تو مطلب کیا ہوا؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی بنیاد اپنی زندگی کی عملی نمونے کو پیش فرمایا، اپنے کردار کو پیش فرمایا. پھر معجزہ نہیں دکھایا، اپنا کردار پیش فرمایا. یعنی انسان کو اتنا خوبصورت کردار بنانا چاہیے اپنا کہ آپ کا کردار خود آپ کی گواہی دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی رات قتل کرنے ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھی. اس سے بڑا اور کیا معجزہ ہونا؟ کردار کی پہچان. مارنے کے لیے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کی امانتیں، ان کے پیسے حبیب پاک کے پاس رکھے ہوئے. کیوں؟ بیوی پہ، بچے پہ، دوستوں پہ بھروسہ نہیں ہے. حبیب پاک سے دشمنی ہے ایمان کی حد تک.
مگر کردار پر اس قدر بھروسہ ہے کہ ہمارا پیسہ بھی ہے تو حبیب پاک کے پاس محفوظ ہے. یہ ہے جادو، وہ ہے جو سر چڑھ کر کے بولے. معزز سامعین کرام، حبیب پاک نے جب یہ اعلان فرمایا تو ابو لہب جو آپ کا چچا تھا اس نے کہا کہ ہمیں اتنی چھوٹی بات کے لیے تو یہ بلائے، نعوذ باللہ من تبا لک، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے فرما رہے تھے، اس نے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کر فرمایا یہ تباہ ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک. ابو لہب نے کہا چچا، سگا چچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرما دیا. کیا؟ تبت یدا، کوئی الفاظ ہے اس نے تو خالی زبان سے کہا ہوگا، مگر یہ اللہ نے قرآن میں نازل بھی فرما دیا سورہ، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ ہوا بھی وہی جیسا اللہ کے حبیب نے فرمایا. اللہ نے جیسے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اس کا اور اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب، یعنی یہ جو ہے بنو امیہ کے، یعنی حضرت ابو سفیان جو بعد میں ایمان لائے ان کی بہن تھی ام جمیل، جو ابو لہب کی بیوی تھی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے کیا کرنے لگی؟ حالانکہ یہ بات تو بات کی ہے، بعد میں کیا اس نے کانٹیاں بچھایا کرتی، جنگل کو جا کے کانٹیاں چن چن کر کے لاتی، صرف اس قصد سے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو لہب کے گھر میں صرف ایک ہی دیوار کا فرق، ایک ہی دیوار تھی دونوں کے گھر میں. یعنی اللہ فرما رہے تم تو پڑوسی بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، پڑوسی بھی تھے، تمہارا کام یہ تھا کہ تم سب سے پہلے ایمان لاتے، مگر تم ہی سب سے بڑے انکار کرنے والے بن گئے. اللہ نے اس کے رد میں سورہ لہب نازل فرمایا، یہ بتلاتے ہوئے کہ جو جتنا قریب ہوگا اس کا گناہ کا وبال بھی اتنا بڑا ہوگا. بھئی بازو ہے، دن رات دیکھ رہے ہیں، گھر ہے، خاندان ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، سب دیکھتے ہوئے انکار ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے مکمل سورہ کے ذریعے سے اس کی تنقید فرمائی اور اس کی مذمت کی. اچھا، اسی دوران کیا ہوا تھا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 شہزادیاں صاحبزادیاں، تفصیلات میں آگے عرض کروں گا، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہن اجمعین. اہل سنت کے نزدیک یہ چاروں بیٹیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل شیعہ کے نزدیک ایک ہی ہے، نہیں، ہم بولتے ہیں چاروں بیٹیاں بی بی فاطمہ ہیں. یقیناً یہ چاروں میں فوقیت، فضیلت اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ کو عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت بی بی فاطمہ سے تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں سب کا اہل سنت والجماعت میں سبھی کا اتفاق ہے. اور 3 بیٹے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم، 3 بیٹے، 4 بیٹیاں 3 بیٹے، جملہ 7 اولادیں تھیں. حضرت زینب کا نکاح آپ کے خلیل بھائی آس سے، حضرت عبداللہ بن عاص کو بعد میں جا کر کے ایمان لے آئے، ان کے ساتھ ہوا. اور وہ کون تھے؟ حضرت حالہ کے بیٹے، حضرت خدیجہ کے والد خویلد، ان کے 2 بیٹیاں تھے، میں نے ذکر کیا تھا، ایک خدیجہ دوسرے حالہ. خدیجہ کی بیٹی کا حضرت بی بی خدیجہ کی بیٹی حضرت زینب، حضرت حالہ کے بیٹے عبداللہ بن عاص، ان دونوں کا نکاح ہوا. پہلی بیٹی. دوسری بیٹی کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ، بی بی رقیہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ابو لہب کے بیٹے سے کیا تھا. کیونکہ ایک تو یہ کہ اعلان نبوت نہیں ہوا اور ابتدائی دور ہے، اور اسلام نے تو 7 سن ہجری میں منع کیا. جو غیر مسلمین سے جو نکاح کی ممانعت ہے تو بعد میں مدینہ پاک کی، تو مکی کی بات ہو رہی ہے. تو حضرت رقیہ کا نکاح عتبہ سے ہوا، ام کلثوم کا نکاح عتیبہ سے ہوا. نکاح ہو گیا تھا، بچپنے میں کر دیا کرتے تھے، نکاح ہو گیا، ابھی وداعی نہیں ہوئی تھی. تو ہوا یہ کہ جیسے ہی سورہ لہب نازل ہوا، اس نے ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ کو بلایا، کہا کہ جب تک کہ تم حبیب پاک کی دونوں بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے، میں تمہارے سے بات چیت، ملنا کرنا ختم، کوئی تعلق نہیں، طلاق دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر تکلیف دینے کے لیے دونوں گئے جا کر کے طلاق دے دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گئی دونوں بیٹیاں. یہ سورہ لہب کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ساتھ اور بیوی رقیہ کا نکاح کیا، یہ جوڑا رہا. پھر بعد میں رقیہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد ام کلثوم کا بھی نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ارضا سے ہوا ہے. معزز سامعین کرام، جیسے ہی اعلان نبوت عام ہوا، صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے. غریب، خاص طور پر جو غریب صحابہ کرام تھے، ان پر تو بہت ظلم و ستم ہونے لگا. حضرت بلال ہے، ریت پر کھینچا جاتا تھا، آگ پر تپتی ہوئی ریتوں پر گھسیٹا جاتا. حضرت عمار ہے، حضرت یاسر ہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت الحلبیہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمار کے بارے میں دیکھا کہ ان کو آگ کی چھٹکے دیے جا رہے ہیں، آگ پر جلایا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، یا کونی بردن و سلاما علی عمار کما کنتی علی ابراہیم. اے آگ، عمار پر ٹھنڈی ہو جا جیسے کہ تو نے حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوئی تھی.
حضرت عمار فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم اس دعا کے بعد آگ میں ڈالا بھی جاتا مگر اس کا چرکا نہیں لگتا، اس کا چرکا نہیں لگتا تھا۔ حبیب پاک دعا فرما دیں، حبیب پاک یا نارکونی بردن وسلام علی عمار کما کنتی علی ابراہیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ کے چچا حکم جو ہے حضرت عثمان کو مارا کرتے، تکالیف دیا کرتے۔ حضرت عمر جو ایمان نہیں لائے اپنی باندھی حضرت لبینہ کو ایمان لانے کی پاداش میں ظلم و ستم اتنا مارتے حضرت عمر تھک جاتے تھے، کہتے تھے ذرا میرے کو سانس، یعنی لبینہ نہیں تھک رہی ہے، کمان کھا رہی ہے، غلام ہے، بولے حضرت عمر فرماتے مجھے ذرا سانس لے لینے دو، یہ بات پھر ماروں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ، حضرت سعد کی والدہ بولی تم اگر ایمان لائے جب تک تم ایمان نہیں چھوڑیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، بھوکی رہوں گی، بھوک ہڑتال اسلام میں جائز نہیں ہے، بھوک ہڑتال یہ بھی بول رہا ہوں میں آپ کو، اسلام میں بھوک ہڑتال جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں، چھوٹی مطالبات میں بیٹھ جاتے جا کے، اپنے آپ پر ظلم، جان پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ مالک نہیں ہیں اپنے جسم کے، آپ نگران کار ہو، اور اس نگرانی کا جواب بھی دینا ہے آگے جا کر قیامت کے دن، آنکھ کا جواب حساب دینا ہے، کیا کرے کیا نہیں کرے، اس کا حق دیے نہیں دیے، آنکھ کا، سر کا، ہاتھ پیر سب کا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیشہ بال نکال دیا کرتے، بال نہیں رکھتے تھے۔ پوچھا آپ کیوں نکالتے سر؟ آپ تو زلفیں بھی چھوڑ دے۔ بولے جب سے میں نے سنا کہ ہر بال کا حق ہے، اس کا حق ادا نہیں کرے تو جواب دینا پڑے گا، اس لیے میں پورے بال نکال دیا کرتا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ والدہ بھوک ہڑتال پہ چلی، جب تک تم نہیں ایمان چھوڑو گے میں ایمان نہیں کھاؤں گی، نہیں کھانا۔ اب سمجھا رہی ہیں، بجا رہے، ماں ہے ادھر ماں ہے، ادھر ایمان ہے، اس طرف ایمان ہے۔ کعبہ مجھے کھینچے تو کبھی کھینچے ہیں مجھے کفر، کعبہ میرے آگے ہے، کلیسا میرے آگے ہے تو کعبہ میرے پیچھے۔ غالب نے کہا تھا اب دو طرف کیا کریں، سوچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ آخر میں دیکھ کر 2-3 دن گزر گئے، حضرت صاحب کی والدہ نہیں کھانے پہ نہیں آیا۔ آخر میں بس ہو گئی، ماں نے کہا دیکھو میں مر جاؤں، بہت بری حالت ہو گئی، سیریس ہو گئے۔ جا کر اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کے بولے ماں تم کھاؤ یا نہ کھاؤ، تم اگر جیے مرے، میں بیٹا ہونے کی حیثیت سے تمہاری فکر ہے، مگر یہ سودا میرے لیے منظور نہیں ہے، تمہارے ایک غذا کے لیے میں اپنا ایمان چھوڑ دوں، یہ سودا منظور ہے۔ آپ کی جان جاتی ہے، مجھے افسوس ضرور ہوگا بیٹا ہونے کی حیثیت سے، مگر میں یہ سودا کبھی نہیں کروں گا کہ حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دوں، مجھ سے یہ سودا نہیں ہوگا۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ، ان کو آگ میں ڈالا جاتا تھا، آگ کو چھڑکے دیے جاتے تھے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ ایمان چھوڑے۔ حضرت مصعب بن عمیر مالدار صحابی ہے، کہا جب مکے میں جاتے تو ان کی خوشبو سے لوگ پہچان لیتے کہ مصعب کا قافلہ یہاں سے گزرا۔ مصعب بن عمیر اتنے مالدار، جب ایمان لائے والدہ نے، چچا نے کہا کچھ نہیں ملے گا، پیسہ سب چھوڑ کر جانا پڑے گا، مال ہے، دولت ہے، انبار ہے، سب چھوڑ دیا، چل پڑے۔ اور جب ان کا وصال ہوا، غزوہ احد میں شہادت ہوئی، تو ان کے پاس پہنانے کے لیے مکمل کفن تک نہیں رہا۔ یہ ہے اسلام کی نمونہ، اسلام کیسے پروان چڑھا ہے، ایسے ہی نہیں چڑھ گیا، ایسے ہی کام نہیں بڑھ گیا۔ انہیں پتھروں پہ چل کر اگر آج سب کو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، یہ پتھروں پر چلنے کا راستہ ہے، یہ مشکلات سے ہو کر گزرنے کا راستہ ہے، مگر ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر رات کے بعد سویرا ہے، مگر کب آپ کو رات سے گزرنا ہوگا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے ہندوستان کے حالات سخت ہے تو یاد رکھیے کہ یہ مکی زندگی ہے، سمجھیے آپ اس کو تصور کریے کہ مکی زندگی ہے، مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، سب ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ نہیں دکھا رہے، کوئی فرشتوں کا نزول نہیں ہو رہا ہے، مدینے میں ہوا ہے، غزوہ احد میں ہوا، بدر میں ہوا، خندق میں ہوا، حنین میں ہوا، سب جگہ ہوا، مکے میں کوئی معجزہ نہیں دکھایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ہمارے لیے ایک نمونہ دینا تھا قیامت تک کے لیے، ایسے حالات آ جائیں تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا، کوئی معجزہ قیامت نہیں بلکہ استقامت جو حبیب پاک نے اپنی زندگی میں اپنائی تھی اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہ ہے سیرت پاک کے نمونے۔ فرمایا کہ صبر کرو، تحمل کرو۔ حضرت سمیہ کیسی شہادت ہوئی حضرت سمیہ کی، آپ کو لٹا دیا گیا زمین پر، 4 سمت پر، دونوں پیروں کو 2 رسیاں باندھی گئی، دونوں ہاتھوں کو 2 رسیاں باندھی گئی، ادھر ایک گھوڑا باندھ کر کے ادھر رسی کو باندھ دیا، ادھر ایک گھوڑا باندھ کر کے رسی کو باندھ دیا گیا، دونوں پیروں کو 2 جانور باندھ دیے گئے،
چاروں کو الگ الگ ڈائریکشن میں مار کر کے ان کو بھگا دیا گیا. ان کے جسم کے پرخچے الگ الگ ہو گئے. ایک پیر ایک جانور لے کر بھاگ گیا, دوسرا ایک لے کر, ایک ہاتھ ادھر چلا گیا, ایک ہاتھ ادھر, جسم کے پرخچے ہو گئے. مگر صبر کرنا. حضرت یاسر کو شہید کر دیا گیا. صحابہ کرام کی قربانیاں ہو رہی ہے, شہادتیں ہو رہی ہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا ہے. صبر اور تحمل. حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کو, حضرت عامر بن فہیلہ کو, حضرت انس کو, لطیفہ کو, اس ساروں کو حضرت عمار بن حضرت ابوبکر صدیق نے پیسے دے دے کر کے رہا فرمایا. فقط کیا؟ حبیب پاک کی رضا کے لیے. دیکھ کے حبیب پاک بے چین ہیں. یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ بے چین ہیں؟ بولے فلاں غلام پر ظلم ہو رہا ہے. صبح جاتے اس کے جتنے پیسے ہوتے وہ پیسے دیتے, چھڑا کر کے لاتے حبیب پاک کی خدمت میں چھوڑ دیتے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو امیہ کے غلام رہے تھے, حضرت بلال جب دیکھا کہ ایمان لا لیے, وہ کوشش پوری کر کر کے دیکھ لیا امیہ کچھ نہیں ہو رہا ہے, بیکار ہے. اب اس کے بعد حضرت عمر ابوبکر آیا اور آ کر کہا کہ میں خریدنا چاہتا ہوں. بولے کیا بولی لگاؤ گے؟ تم جو بولی بولو گے میں دینے تیار ہوں. حضرت ابوبکر صدیق نے جو بولی بولو گے دینے تیار ہوں. اس نے مجھے 20,000 درہم کہا. اب ٹھیک ہے میں کل لاؤں گا, لا کر دے دوں گا. اس نے کہا اے ابوبکر ویسے بھی یہ غلام میرے کام کا نہیں رہا, ارے اس کا دل میرے دل کہیں اور ہے, جسم لے کر میں کیا کروں گا؟ اس کا دل تو مصطفیٰ کریم کے لیے دھڑکتا ہے, بلال حبشی کا. اس کا جسم لے کر کے میں کیا کروں گا؟ ویسے بھی یہ میرے کام کا تھا بھی نہیں, بیچنے بھی جاتا تو لوگ نہیں خریدتے مکے میں. اس کی اتنی قیمت نہیں تھی تو تم جو لگا رہے ہو. کہنے لگے کہ تیری نظر میں کوئی قیمت نہیں ہوگی, مجھ سے پوچھ میری نظر میں اس بلال حبشی کی قیمت کیا ہے. ہمارے فاروق نے فرمایا تھا بلال سیدنا, بلال ہمارے سردار ہے. ابو بکر سیدنا, ابو بکر ہمارے سردار ہے. آتق سیدنا سیدنا, ہمارے ایک سردار ابو بکر نے ہمارے دوسرے سردار حضرت بلال کو آزاد کروایا. بتلا رہے ہیں بلال بھی ہے تو سردار ہے. اور یہ جو مشکلات کا راستہ گزرے ہیں نا, پھر آقا کریم نے ان کو مایوس نہیں کیا کبھی. ایسا نوازا کہ فتح مکہ کے موقع پر اذان دینا ہے, حبیب پاک نے فرمایا بلال دے دے. کعبے کی چھت پر چڑھا کر کے اذان دلوایا. پھر جنت میں داخلے کی بات آئی, حدیث پاک ہے, فرمایا کہ اے بلال میں نے جب معراج میں گیا تو سب سے پہلے تمہیں جنت میں پایا, تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے. یا رسول اللہ میں کس سے پہلے؟ صحابہ سے. بولے سارے صحابہ سے, بلکہ انبیاء سے بھی پہلے, بلکہ مجھ سے پہلے جنت. یا رسول اللہ میں آپ سے پہلے کیسے جاؤں گا؟ تو بولے شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر تشریف پر سواری پر تشریف رکھ کر کے جنت میں داخل ہوں گے, اس کی نکیل حضرت بلال حبشی پکڑ کر کے آگے آگے چلیں گے اور سواری بعد میں آئے گی. تو نکیل پکڑنے والے پہلے جاتے ہیں, بعد میں سواری آیا کرتی ہے. بولے تمہارا عمل کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کچھ عجب تو نہیں ہے, ایک کام ہے. وہ کیا؟ جب بھی وضو کرتا ہوں تو رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو پڑھ لیا کروں. حالانکہ سرکار نے نہیں فرمایا, کسی صحابی نے کوئی حدیث میں نہیں ملتا. لوگ سرکار نے جو نہیں کیا وہ بدعت ہے. حضرت ابوبکر بلال سے جا کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, کہیں نہیں فرمایا تھا سرکار نے. اس کے باوجود حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہر نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو, ہر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو. کہاں سے لائے دلیل؟ مطلب یہ کہ جو چیز جو بدعت قرآن و حدیث سے نہ ٹکراتی ہو, کوئی کام ایسا جو قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائے, وہ بدعت نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ نے نوجوان بچے, چونکہ آج کل آپ کو شروع ہو گئے ہیں چیزیں, اب آپ اور جیسے جیسے 12 قریب آتے جائے گی عروج پہ جاتا بدعت ہے بدعت ہے. تو ان کے ہی جو لوگ بدعت ہے ہوتے ہیں نا, ابن تیمیہ مجموع الفتاوی علامہ ابن تیمیہ اہل حدیث کے امام ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بدعت کیا ہے؟ ما خالف الکتاب والسنہ, ما خالف الکتاب والسنہ, جو قرآن اور سنت کے مخالف ہے وہ بدعت ہے. کل قدریہ والکل اقوال قدریہ والجبریہ والروافض والشیعہ والخوارج والجہمیہ. ایک وہ قبیلہ اس وقت رہا ہوگا. کہتے ہیں کہ جیسے کہ خارجی, ناصبی, رافضی, شیعہ, قدریہ, جبریہ کے جیسے عقائد ہے, اس کو بدعت کہا جاتا ہے, اس کا نام بدعت ہے. اور بدعت والی حدیث انشاءاللہ ریکارڈ ہوا ہے میرا بیان بدعت اور شرک پر, اصلی معنی اور حقیقت کے عنوان سے آپ حضرات جلد اس کو سماعت فرمائیں گے. وہ بدعت کی حدیث جو ہے خالی اتنی ٹکڑا پیش کرتے ہیں,
कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, इतना ही। मौलाना से आप पूछ सकते हो आधे सफे की हदीस पाक के ऊपर से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह फितने कब नमूदार होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फितने ये होंगे, फितनों का आवाज होगा वगैरह। उसमें फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फालैकुम, वैसे वक्त क्या करना, फालैकुम बिसुन्नती, तुम पर लाजिम है कि तुम मेरी सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को इख्तियार करना। और खुलफाए राशिदीन की उसकी मुखालिफत में अगेंस्ट में क्या फरमाया कि तुम बिदअत से बचो। तो मतलब खुलफाए राशिदीन के पीरियड में जो चीजें होने वाली है कुरान और सुन्नत के खिलाफ, उसको बिदअत से कंपेयर किया गया। हम लोग उसको छोड़ देते हैं, खाली छोड़ के खाली बिदअत का लफ्ज़ को लेकर के परेशान हुआ करते हैं। तो मौजूद सामीन इकराम, हबीब दावत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मुसलमानों के जुल्म से तब देखे तो आपने हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। हबशा क्यों? सबसे पहली बात, ये एक मक्का मुकर्रमा से बाहरी इलाका था, इस पर कुफार कुरैश, मक्का और वसाए कुरैश का कोई इख्तियार नहीं था, इंडिपेंडेंट स्टेट था हबशा, अलहदा, एथोपिया जिसको कहते हैं। तो अबिसीनिया, एथोपिया या हबशा, तीनों एक ही है। एक तो ये कि इंडिपेंडेंट स्टेट, मक्के वालों का उस पर कोई ताल्लुक नहीं, हरा भरा इलाका है। वहां पर मुसलमान जब जाएंगे तो मक्का, इस्लाम मक्के के बाहर फैलेगा, ये भी एक वजूहात की एक वजह है। और इसके अलावा वहां का जो बादशाह था, नजाशी जो था, वो जो है ईसाई था और जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सही तालीमात पर अमल पैरा था। तो उसके लिए ये मुसलमानों के लिए वहां रहने करने की आसानी होगी और अच्छा फाइनेंशियली भी अच्छा डेवलप इलाका था, ताकि मुसलमान भी वहां जाकर अपनी मईशत को भी दुरुस्त कर सके। ये सारे वजूहात थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वजूहात का पता यकीनन इल्म तो था ही था, मगर खास तौर पर मैंने जैसे कहा था कि उम्मे अयमन रज़ियल्लाहु अन्हा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद मोहतरम और वालिदा की जो बांदी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की दाई समझिए, दाया, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, क्योंकि वो भी हबशा से रहने वाली थी। ये तफसीलात की बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हबशा की तरफ हिजरत का हुक्म दिया। 5 साल हो गए हैं, रजब का महीना है, 12 मर्द और 4 खवातीन का काफिला मक्का मुकर्रमा से हबशा की तरफ जा रहा है। और इसमें सबसे नुमाया जो जोड़ा है वो हजरत उस्मान और हजरत रुकैया का जोड़ा, पहला जोड़ा, मियां बीवी का कपल पेड़, पहला जोड़ा जिसने इस्लाम के लिए हिजरत की वो हजरत उस्मान और हजरत रुकैया, पहला जोड़ा। ये गए, तशरीफ ले गए और हबीब पाक कश्ती में सवार होकर गए और निस्फ दीनार, आधा दीनार किराया था, एक आदमी का किराया आधा दीनार, जो जेद्दा के जो साहिली इलाके हैं उससे निकल करके वो तशरीफ ले गए। बंदरगाह शईबा नामी जो बंदरगाह थी, जो जेद्दा के साहिल पर लगती है जुनूब में, वहां से गए। जाकर वहां पर सेटल हुए, मगर कुछ अफवाहें उड़ी कि भाई मुसलमान और सरकार में और मुशरिकीन में जो है कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो कुछ लोग पलट करके वापस आ गए। फिर आप जब ये इत्तला मिली कि ये गलत है इत्तला, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उनको हिजरत का हुक्म दिया। फिर 83 हज़रात का काफिला फिर से दोबारा पलट करके हबशा की तरफ गया, दूसरी हिजरत सानी। अब इस मौके पर क्या हुआ कि हजरत जाफर, वहां क्या हुआ, अमर बिन अल-आस और अब्दुल्ला बिन रबिया, अब्दुल्ला बिन आस, अमर बिन अल-आस जो ईमान नहीं लाए थे, कुफार ने कहा कि जाओ जाकर के नजाशी से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, जाओ जाकर के उसको कन्विंस करो कि ये लोग हमारे पास से भाग कर आए हैं, इनको गिरफ्तार कर करके वापस दिया जाए। अमर बिन अल-आस गए, अब्दुल्ला बिन रबिया भी साथ है, ये दोनों गए, जाकर तोहफे, कहा ये बड़े तोहफे ले आके दिए। देखे, बोले क्या है? बोले हमारे पास से थोड़े करप्ट लोग थे जो बदमाशियां कर करके वहां पर जुर्मों से कम करे, मुजरिम है लोग, वहां से दौड़कर आपके पास आ गए वगैरह वगैरह, गलत बाबर करा। नजाशी चूंकि इंसाफ पसंद बादशाह आदिल था, उसने कहा बुलाओ, मुसलमानों को बुलाया गया, क्योंकि तुम्हारे पास से कोई लीडर को चुनो जो बात करे, कौन होगा खतीब तुम्हारे अंदर? तो हजरत जाफर तैयार, जाफर बिन अबी तालिब, हजरत अली के भाई, वो आगे बढ़े, मैं बात कर, चलिए ठीक है, बातचीत का आगाज होता है, नजाशी के साथ मुकालमा हो रहा है, कौन है नबी, अच्छा क्या नाम है, ये है क्या उनके किरदार है, उनके खानदान में कोई नबी हुए क्या, कोई बादशाह हुए क्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान लाने वाले कौन है, मालदार है, सारे सवाल हुए। होने के बाद नजाशी मुतासिर होने लगा, नबी ना बोले नहीं, ये तो हमारे ऊपर उल्टा पड़ा। फौरी तौर पर नए पैतरे के तौर पर अब अमर बिन अल-आस ने कहा, अरे नजाशी आप ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, हजरत ईसा के बारे में पूछे, इनका अकीदा क्या है? ये उनको खुदा का बेटा नहीं मानते, अल्लाह के बंदे मानते हैं, खुदा का बेटा मानना इनके नजदीक शिर्क है। नजाशी ने पूछा, अच्छा ईसा के बारे में क्या अकीदा है तुम्हारा? हजरत ईसा के बारे में हजरत जाफर तैयार नहीं, सूरह काफ आया इन शुरू की, सूरह मरियम काफ आया इन पढ़ते जा रहे हैं, इधर कुरान की तिलावत हो रही, नजाशी के आंखों से आंसू जारी हो।
آخر میں اس نے نیچے سے ایک تنکا اٹھایا، کاڑی کا تنکا اٹھا کر کے کہا، انہوں نے جو کچھ کلام پاک پڑھا نا عیسیٰ علیہ السلام نہ اس کاڑی کے مقدار کے برابر بھی نہ زیادہ تھے نہ کم تھے، جو کہا بالکل صحیح کہا۔ تو تحفے تحائف واپس کر دیا اور مسلمانوں کو کہا تم آرام سے رہو، اگر تمہیں کوئی ستائے تو میرے پاس آ کر کے بولو، جب تک جو چاہو کرو، اگر تمہیں کوئی کام میں میری مدد چاہیے تو میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، ہرقل نجاشی کا بادشاہ کا جب انتقال ہوا تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آپ کے چشمان مقدس سے آنسو گرے، اور مدینہ پاک میں آپ نے نجاشی کے لیے، ہرقل بادشاہ کے لیے آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھی۔ پوری آپ کی حیات مبارکہ میں ایک ہی جنازہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں تھا تو پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سے لوگ دلیل نکالتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ کی، ہمارے پاس اناف کے پاس غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے، جائز نہیں ہے پڑھنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہی پڑھے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے جنازے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا تھا۔ کیا عجب ہے، عجب کیا ہے آقا سے جو کنکر بات کرتے ہیں، اگر وہ دی گبر خادم تو منظر بات کرتے ہیں۔ ارے ان کے غلاموں کا عالم یہ ہے کہ منظر بات کرتے ہیں، تو آقا کریم کی بات ہے۔ تو سارے پردے ہٹا دیے تھے، سامنے نجاشی کا بادشاہ کا جنازہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے ہی پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ جعفر طیار کا مثال شہادت ہوئی، عبداللہ بن رواحہ کی شہادت، کئی جلیل القدر صحابہ، زید کی، حضرت زید کی ہوئی، کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ تو ہمارے پاس غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اب وہ آرام سے رہنے لگے۔ اب جب دیکھیں ظلم و ستم کر کے دیکھیے کچھ نہیں ہوا، اب 7واں سال ہے ہجری کا، تو اب کیا کرنے لگے کہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے، کفار مکہ قریش کے پورے لیڈرز آئے اور آ کر کے بحث کرنے بتانے لگے، دیکھو ابو طالب ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، اور حضرت ابو طالب کا معاملہ اب آپ کے ایمان پر بحث ہے، بعض اہل سنت والجماعت میں ایمان کے قائل ہے، بعض ایمان کے قائل نہیں ہے، اور یہ کوئی معاملہ ایمان اور کفر کا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی مانا تو کافر نہیں ہو جا رہا، کوئی نہیں مانا تو بھی کافر نہیں ہو جا رہا۔ ہمارے سدوشیو علیہ رحمہ ہمارے ایک مرتبہ ایسے ہم بات ہوئی تو حضرت نے فرمایا تھا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانا، جس نے ایمان چھپایا تھا وہ حکم میں حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ ایمان والے تھے مگر زبانی طور پر نہیں کہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مشکلات بڑھے گی، اس وجہ سے نہیں کہے۔ حضرت سدوشیو علیہ رحمہ فرمایا کہ حضرت شیخ البخاری شریف صاحب علیہ رحمہ سے نے ہم نے سنا ہے، تو اس پہ اختلاف ہے۔ اب اگر کوئی مانتا بھی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اگر نہیں مانتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کو امت میں تفریق کا باعث نہیں بنانا چاہیے۔ مگر ہمارے اکابرین نے جو نہ ماننے کے بھی قائل ہے، وہ مومن نہیں بھی مانتے، وہ بھی ان کا نام جب بھی لینا ہے ادب اور احترام سے لینے کے لیے فرما۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہر وقت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا، محسن ملت ہے اور محسن اسلام ہے حضرت ابو طالب۔ تو حضرت ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ کے بھتیجے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ہر وقت ساتھ دیتے ہیں ان کا، آپ جو ہے اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، ہم نہیں سننے والے ورنہ ہم کوئی اقدام کریں گے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو طالب آئے اور آ کر کہنے لگے بھتیجے مجھ پر بوجھ کیوں ڈال رہے ہو جناب، کہ لوگ جو ہے آ کر میرے اوپر پورا قبیلے پورے الگ ہو گئے ہیں، میں تنہا پڑ جا رہا ہوں۔ جب انہوں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا جان، اگر کوئی لا کر میرے سیدھے ہاتھ میں سورج رکھ دے اور لیفٹ ہینڈ میں چاند رکھ دے، یعنی دنیا کی ساری دولتیں بھی پیش کر لے، کچھ بھی کر لے، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، اگر میں ایمان کے اس مشن سے تبلیغ کے پیچھے ہٹنے والا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے اس کے بعد فرمایا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہر موقع پر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اب جب یہ کوشش ختم ہوئی، پھر وہ راست طور پر آئے، راست طور پر حبیب پاک کے پاس آ کر سمجھانے لگے، دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ جب غار ہرا میں جب جانے سے پہلے تک آپ اچھے تھے، ہم آپ کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، آپ کی صورت میں ہم اپنا مستقبل دیکھا کرتے تھے، اپنے وقت کا سب کچھ مانتے تھے، اچانک کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا آپ بدلے نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو اگر لڑکی چاہیے تو ہم لڑکی دیں گے، دولت چاہیے تو دولت، حکومت چاہیے تو حکومت، نعوذ باللہ اگر کوئی مرض ہے تو ہم علاج کروائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کا جواب نہیں دیا، صرف سورہ سجدہ کامل سجدہ کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ لبید جو بدلنے کے لیے آیا تھا وہ واپس چلا گیا۔ ابو جہل کو کہنے لگا کہ محمد مصطفیٰ کو اپنے حال پر چھوڑ دو، میں جو کلام سن کر آ رہا ہوں خدا کی عزت کی قسم کو انسان کا کلام نہیں ہے۔ ابو جہل بولا کہ بدلنے گئے تھے خود بدل کے آ رہے ہیں، بدلنے کے لیے خود گئے تھے، ان کو بدلنے کے خود بدلے آ رہے ہیں۔ تو
پتا چلا جب آپ دین کا کام کرتے ہیں نا تو کئی لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں، تنقید کریں گے آپ کے اوپر، آپ اپنے کام میں لگے رہنا۔ تنقید کرنے سے ہوتا یہ ہے کبھی جواب دینا ضروری ہوتا ہے، کبھی خاموش ہو جانا سب سے بڑا جواب ہوتا ہے۔ اگر آپ وہ جواب دینے میں لگ گئے نا تو آپ کی انرجی ادھر ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اور کام سے آپ کا کام پر سے اپنا فوکس ہٹ جاتا ہے۔ تو حبیب پاک کا کردار ہمیں یہ بتاتا ہے کام کرتے وقت لاکھ بولیں گے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کام صحیح ہے تو لاکھ بولنے والوں کی لاکھ کچرے دان میں ڈالیے، اپنا کام آپ کریے۔ حضرت بھی یہی کرتے تھے اور یہی بولتے تھے ہمیں کرنا ہے، اپنے کام پہ لگے رہو، لاکھ بولنے والے یہ ہو رہا وہ ہو رہا، کرنے والا بولتا نہیں، بولنے والا کرتا نہیں، کرنے والا بولتا نہیں، بولنے والا کرتا نہیں۔ ایک کہتے پینٹر تھا، پینٹنگ کر رہا ہوں، پینٹنگ کر کے لگا دیا، ایک آیا کہ بولا نہیں پینٹنگ ایسا نہیں ایسا ہونا، دوسرا نہیں ایسا نہیں ایسا ہونا، 10 دینے آئے 10 لوگ میں دے کے چلے گئے۔ جو پینٹر تھا بس ہو کے انہیں کیا بولا، یہ لو کہیں یہ پینٹ ہے یہ برش ہے، دونوں لے، اب جو اس میں غلطی ہے وہ سدھار دو، آپ پورے ہلو ہلو واپس کریں۔ بولنا آسان ہے، پریکٹیکلی کرنا مشکل ہے۔ دور سے بہت اچھا دکھتا ہے، دوسرے کا کام میں نقص نظر آتا، اپنے کام میں نظر نہیں آتا۔ تو بہرحال کام دین کا جب کریں گے تو ہوں گے، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تنقیدیں آئیں گی، لاکھ آئے گی، اپنے کام پہ فوکس کرتے ہوئے اپنے کام پر ڈٹے رہیں، اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ تعالیٰ ہی بہترین اس کا بدلہ لینے والا ہے۔ جو رفتہ رفتہ صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سکے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے، جو سب سے بڑی طاقت کا باعث بنے، کہیں طاقت پھر چند دن نہ گزرے تھے کہ حضرت عمر فاروق ایمان لے آئے، مسلمان اور مضبوط ہوئے، مگر اس کے باوجود جو غریب ہیں ان کے اوپر تو ظلم و ستم چل ہی رہا تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ 7واں سال تھا اعلان نبوت کا، محرم کا مہینہ تھا، انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم ایسا کریں گے مسلمانوں کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے، لا کلام لا سلام لا شراء لا بیع لا زواج لا مکالمہ لا مجالسہ، یہ انہوں نے طے کیا۔ کیا نہ ان سے سلام کلام کریں گے مسلمانوں سے، نہ ان سے کوئی نشست و برخاست ملاقات وغیرہ نہیں کریں گے، بات چیت نہیں ہوگی، کوئی ڈیلنگ نہیں، کوئی خرید و فروخت نہیں، کچھ بھی نہیں، پیسہ بھی لے کے گئے تو نہیں بیچتے دکان پہ، نہیں ہم نہیں بیچتے آپ، سوشل بائیکاٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے بعد اور قریش کا سوائے ابو لہب کے پورے اس میں شامل تھے، ابو لہب ایک نہیں تھا بدبخت، پورا قریش بنو ہاشم ایک جگہ ہے، کچھ تو وہ ہے جو ابھی ایمان نہیں لائے، جیسے حضرت عباس ہے ابھی ایمان نہیں لائے، وہ بھی ہے شامل اس میں، مگر سوائے ابو لہب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو لے کر کے شعب ابی طالب تھوڑی اونچائی کے مقام پر تھا، اس مقام پر جا کر قیام پذیر رہے، 3 سال تک یہ سوشل بائیکاٹ چلتا رہا، 10ویں سال کے اختتام تک یہ جاری و ساری رہا۔ اتنا سخت حالات ہے، حبیب پاک خود فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ غذا کے طور پر گھاس کھانا پڑتا تھا، اگنی ہوئی جو جنگلی گھاس ہو جاتی ہے نا وہ کھایا کرتے تھے مسلمان 3 سال۔ اور اونٹ کی جو چمڑی ہوتی تھی اس کو دباغت دے کر کے، یعنی ہم جیسا پائے بناتے ہیں اس کو جلا کر کے بال جلا دیتے ہیں، وہ جلا دیا کرتے، اسکن کو جلا کر کے اس کو بوائل پکایا کرتے، اس کا جو شوربہ ہوتا وہ شوربہ پی لیا۔ ایسے احوال، ایسے سخت حالات سے دو چار سب سے سخت ترین ایام 3 سال صحابہ کرام حضرت ابو بکر چھپی چھپی لاتے دے دیا کرتے، اگر پکڑے جاتا تو وہ سامان بھی کھینچ لیا کرتے۔ کچھ صحابہ کرام جو کوشش کرتے راتوں میں لا کر کے دینا کرنا، کوششیں ہوتی مگر وہ کوششوں کو جس قدر وہ ہو سکتا ہے وہ ناکام کر دیا کرتے تھے۔ مگر 3 سال حبیب پاک صلی اللہ، اور وہ پیپر جو تھا لکھ کر کے مکے میں لٹکا دیے کعبے کی دیوار پر، ایگریمنٹ ہے، ایگریمنٹ لکھا 3 سال پورے ہونے آ رہے ہیں، حبیب پاک نے خواب میں اللہ تعالیٰ نے بشارت عطا فرما دی کہ یہ ختم ہونے والا ہے، اور صبح اٹھ کر کے آپ نے فرمایا کہ کہاں ہے بھائی جو لکھے تھے نا پر ایگریمنٹ لاؤ، پیپر ایگریمنٹ لا کے کھول کے دیکھا تو کیا ہے، اللہ کے نام کے سوا پورا دیمک کھا گئی، پورے کاغذ ختم، صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا۔ جو ایگریمنٹ تھا ایگریمنٹ ختم ہو گیا، پورا کھا گئی، بولے ایگریمنٹ ہی نہیں ہے، کہاں ہے؟ تو جو سوشل بائیکاٹ کا ہمارا ایگریمنٹ لکھے تھے بولے کرو کہاں ہے اوریجنل نہ کاپی، کون سا زیروکس کی دکان ہے، کون سے فوٹو کاپی ایک سے 4 کرا کے رکھتے، کون سا فوٹو نکال کے رکھتے، کچھ نہیں، کیا ختم۔ تو بولے جو عبداللہ بن جدعان کے جو بیٹے تھے انہوں نے کہا بھائی جب اب یہ ختم ہو گیا، اللہ کی بھی مرضی اسی میں ہے کہ یہ سوشل بائیکاٹ کو ختم کرنا چاہیے، لہذا سوشل بائیکاٹ 3 سال کے بعد ختم ہوا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آئے اور سب سے پہلے عمرہ فرمایا، طواف کیا، اس کے بعد اپنے گھر میں آپ جا کر کے آرام فرمائے۔ پھر اسی دوران ہوا یہ کہ اور زیادہ اثر انگیز ہوا کہ سوشل بائیکاٹ لوگ یہ سمجھے کہ مسلمان کمزور پڑیں گے، اس کے بعد ایک نئی لہر کا آغاز ہو جاتا ہے،
مسلمان اور لوگ بڑھنے لگے اسلام میں. اسلام سچا مذہب ہے. دیکھو خدا کا نام چونٹیاں نہیں کھائے, چونٹیاں دیمک جو ہے اللہ کا نام چھوڑ کر سب کھا لیے, تو مطلب اللہ کا نام حق ہے, اسلام حق ہے, حبیب پاک کے ساتھ اللہ ہے, لہذا وہ ایمان کی طرف بڑھنے لگے. پھر وہ آپ اکثر سنے ہوئے جو رکانہ نامی ایک بادشاہ تھا, اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے کو مکے کا مشہور پہلوان ریسلر اگر میرے کو ہرا دیا آپ تو میں ایمان لا لیتا. ٹھیک ہے, اسلام ہی ہے نا. دیکھیے اسلام پھیلانے کے لیے ہر وہ کام ہر وہ جگہ جو جائز ہے وہاں پر جا کر کے تبلیغ کرنا جائز ہے. حبیب پاک نے ٹھیک ہے رنگ میں اترے, پکا ایک ہی ہاتھ میں, اچھا آگے تھا. ہاں بھائی مکے کا سب سے بڑا پہلوان, میں سملا نہیں تھا, وہ ریہرسل تھا, وہ کیا بولتے بچے پہلے بال کیا بولتے ٹرال بال تھا, وہ ٹرال تھا, وہ ریئل نہیں گیم چھوڑی. میں تیار ہے پھر سے ایک بار پلٹا, دو بار ہو گیا, تیسری بار ٹھیک ہے ختم. اللہ ہاتھ پر ایمان لا. کیوں؟ مکے کا بڑا سے بڑا پہلوان تھا جو میرے آگے پانی بھرتا. آپ صرف ایک ظاہری انسان ہی نہیں ہے بلکہ آپ کے اندر کوئی روحانی قوت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. میں نے اپنی زندگی میں کسی کے سامنے ایسا مقابلہ نہیں دیکھا جو آپ کے ہاتھ لگنے سے اور پچھاڑنے سے ہوا کرتا ہے. اس نے فوری طور پر ایمان لا لیا. پھر بنو نجران کے علاقے کے جو عیسائی تھے پہلی مرتبہ حبیب پاک کے پاس مکے میں تشریف لائے, بعد میں بھی مدینہ منورہ میں بھی وہ تشریف لائے آئے اور اس وقت مباہلے کا معاملہ ہوا. پھر ابھی یہ ہوا تھا کہ ابھی ایک مہینہ بھی پورا نہیں ہوا تھا, یہ سوشل بائیکاٹ کا کام ہوتا ہے, 10واں سال ہے اور ایک مہینہ مکمل نہیں ہوا چونکہ وہاں پر جو رہے تھے 3 مہینے غذا صحیح نہیں, کھانا پینا نہیں, جو ملا کھا لیے, یہ کھائے وہ کھائے, ملا نہیں کھائے. حضرت ابو طالب بیمار پڑ گئے. وہاں سے آپ 1 مہینے کے اندر اور چند دنوں کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مین سپورٹر حضرت ابو طالب تھے, ہر اعتبار سے سوشلی جو سپورٹر تھی وہ سپورٹ کی حضرت ابو طالب کی وجہ سے یہ لوگ حملہ نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان کا انتقال ہوا. ابھی ان کے انتقال ہونے کا ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا جن کی خدیجہ الکبریٰ کا بھی وصال ہو گیا. فائنینشیلی اور گھر کا سپورٹ بھی خدیجہ کی, ان کا بھی انتقال ایک ہی ہفتے کے فرق کے اندر. دونوں کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غمگین اور ملول فرما دیا, غمزدہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دنوں میں سوچے اور اس سال کو عام الحزن, the year of grief یعنی غموں کا سال, عام الحزن کہا جاتا ہے. ہمارے پاس تو ہوتا ہے بھئی 3 دن کا غم ہے, مگر جو غم جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کا وقت بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل 1 سال 10واں سال اعلان نبوت کا عام الحزن کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک تو دونوں کا انتقال ہو گیا, مکے والوں کا ظلم اور بڑھ گیا. آپ نے سوچا چلو طائف جو مکے کے باہری علاقہ ہے وہاں جا کر کے لوگوں کو تبلیغ کر کے آؤں گا, ہو سکتا ہے کہ وہ سننے اور مان جائے. وہاں گئے, وہاں کا معاملہ عجیب, بنو ثقیف وغیرہ کے جو لڑکے نوجوانوں بچوں کو چھوڑ دیا, دیوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت زید بن حارثہ کے پیچھے چھوڑ دیا. وہ پتھرے مار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت زید کو لہولان زخمی کر دیا. حضرت زید تو بے ہوش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں سے جسم سے اس قدر خون رسنے لگا, آپ کی نالین پاک خون سے چپک گئی تھی پیر کو, اس قدر خون کا عالم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کا باغ تھا, اس میں جا کر کے آرام فرمائے اور آپ بیٹھ کر کے وہاں دعا فرما رہے ہیں رشقت انگیزی کے ساتھ. فرشتہ آ گیا, اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا ہے, حبیب پاک یہ فرشتہ ہے کا پہاڑوں کا, جبریل امین لے کر یا رسول اللہ یہ فرشتہ ہے پہاڑوں کا, اگر آپ حکم دیں گے تو طائف 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہے, فرشتہ یہ دونوں پہاڑوں کو ملا کر ساری بستی کو ختم کر دے گا, ایک شخص بھی باقی نہیں رہے گا, ساری بستی ختم کر دی جائے گی. آپ کا حکم چاہیے. اللہ دینا چاہتا ہے عذاب مگر پوچھ رہا ہے حبیب پاک سے, مصطفیٰ آپ کی اجازت ہے تو میں عذاب دوں. حبیب نے فرمایا میں عذاب بن کر نہیں رحمت بن کر کے آیا ہوں, میں کسی کے لیے عذاب کے لیے نہیں آیا ہوں, رحمت بن کر نہیں رحمت بن کر آیا ہوں. اللہم اہدی قومی فانہم لا یعرفونی, اے باری تعالیٰ یہ لوگوں کو ہدایت عطا فرما, یہ میرے مقام کو نہیں جانتے. آپ کے اخلاق دیکھیے, ایک تو یہ کہ ان کو معاف کر دیا, ان کے لیے دعا فرمائی اللہم اہدی قومی, اللہ میری قوم کو ہدایت دے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میرے مقام کو نہیں جانتے اس لیے کر رہے ہیں, اگر یہ مجھے جان لیتے تو یہ ہرگز نہیں کرتے. یعنی ان کی طرف سے آپ خود جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. اور فرمایا یہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان لائے. یہ ایک حبیب پاک کا صبر اور تحمل کا کردار دیکھیے. اگر آپ چاہتے تو طائف ختم ہو جاتا جبھی, اور اگر عذاب آ جاتا اللہ کا پھر وہ ویرانہ رہتا علی, مگر صرف ایک حبیب پاک نے صبر کیا. صبر کیا حال ہے آج جا کر کے دیکھیں, پورا اہل ایمان بستے میں,
خوبصورت ترین شہر. بعض نے کہا کہ تو جنت کی بستیوں میں کی ایک بستی فرمایا گیا, بعض مفسرین نے فرمایا طائف کو, بعض نے کہا کہ شام کی ایک بستی کو اللہ نے ادھر منتقل فرمایا. بہرحال مختلف روایتیں ہیں طائف کے حوالے سے, مگر اتنا خوبصورت ترین علاقہ, اور پھر حبیب پاک کا بچپنے کا علاقہ. اس حبیب پاک کا ایک صبر دیکھیں آپ کہاں لے جانے والا ہے. تو صبر جو ہے غصے کو کنٹرول کر لینا بہت فائدے دیتا. وقتی طور پر آنے والا غصہ کئی چیزوں کو ہاتھ سے پلٹا دیتا. تو لہذا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کردار ہمارے سامنے رہے. اب 3 پیکر پہ غم, ایک بیوی حضرت ابو طالب, پھر خدیجہ الکبریٰ, پھر طائف. حبیب پاک ملول رہنے لگے, غمزدہ رہنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب پاک, دنیا میں آپ کے غموں کا کوئی مداوت کرنے والا نہیں ہوگا. ظاہری طور پر ابو طالب چلے گئے, ظاہری طور پر خدیجہ الکبریٰ جو آپ کی غمگسار تھی, جو آپ کی رفیق حیات تھی, ہر لمحہ آپ کے ساتھ رہتی تھی, وہ بھی دنیا سے پردہ فرما چکی ہے. طائف والے آپ کے مقام و مرتبے کو نہیں جانتے ہوں گے, آپ پر پتھر مار رہے ہیں. کوئی جادوگر کہہ رہا ہے, کوئی ساحر کہہ رہا ہے, کوئی شاعر کہہ رہا ہے. آپ فکر مت فرمائیے, آپ کو جو غم ہوا ہے نا, وہ غم کم کرنے کے لیے ہم آپ کو سفر معراج پر بلاتے ہیں. آ کر کے دیکھیے, زمین والے اگر آپ کے مقام کو نہیں جانتے تو آ کر کے دیکھیے, آپ کے استقبال کے لیے خود آپ کا اپنے پروردگار آپ کا استقبال فرمائے گا. زمین والے پتھر مار کر آپ کے قدموں کو لہولان کرتے ہوں گے. اے مصطفیٰ تشریف لائیے, آپ کے قدم تو دور کی بات ہے, آپ کے نالین پاک کو بھی چومنے کے لیے عرش بے چین و بےتاب ہے. اگر لوگ آپ کو مجنون و ساحر کہہ رہے ہوں گے, اے مصطفیٰ آپ تشریف تو لائیے. ہر طرف حور و غلمان آپ کے استقبال کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں. ہر مقام پر انبیاء کرام آپ کا استقبال فرمائیں گے. آ کر کے مقام و مرتبہ دیکھیں, زمین والے آپ کو نہ پہچانے, آ کر آسمان والوں کے پاس اپنا مقام دیکھ کر کے جائیے. آپ کو جو غم ہوا ہے وہ غم کا مداوع کرنے کے لیے اللہ نے معراج پاک عطا فرمایا. وہ معراج صرف اسی لیے کہ مصطفیٰ کا غم ہلکا ہو جائے. اللہ کی حبیب پاک سے محبت دیکھیے, صرف غم ہوا ہے. کس کو غم نہیں ہوتا؟ کسی کے گھر میں کبھی ہو جاتا ہے بلا تشمیل, سفر میں جاتے ہوئے 8-10 لوگ ختم ہو جاتے ہیں, غم ہوتا ہے, ہر ایک کو ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا میرے حبیب کو وہ بھی غم نہ ہونے پائے, وہ غم کے مداوے کے لیے اللہ نے آسمانوں پر بلایا. معراج پاک اللہ نے اسی لیے فوری طور پر ایک دوسرے کے ساتھ 12ویں ہجرت نبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. معزز سامعین کرام, حبیب پاک نے معراج سے تشریف لائے, نمازوں کا تحفہ, کیونکہ معراج پاک کے موقع پر آپ تفصیل سے سنتے ہیں, اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. مکہ مکرمہ سے سفر معراج کا آغاز ہوا, پھر مسجد اقصی, وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر, پھر اسی رات میں, اسی ایک لمحے میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. زنجیر ہل رہی ہے, پانی بھی ویسے ہی ہے, بستر گرم ہے, حبیب پاک پلٹ کر کے واپس تشریف لا لیے. اندازہ لگائیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ایک ہی لمحے میں جا کر ساری کائنات روک دی گئی, تھما دی گئی, سب رک جائیں. کیوں؟ کہکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اسی رستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات. تو معزز سامعین کرام, اللہ تعالیٰ نے سب کو تھما دیا ہے. اب یہاں سے آنے کے بعد اب مسلمانوں پر اور زیادہ ظلم و ستم جب بڑھنے لگا, کیونکہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا ہے. اب کفار مکہ کھل کر سامنے آنے لگے. پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اے لوگوں تم ایک کام کرو. اچھا, اس دوران ہوا یہ کہ حج کا موقع آیا. حج کے موقع پر مدینہ منورہ جو یثرب کہلاتا تھا, وہاں کے کچھ حضرات آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آ کر کے وہ حج کے لیے آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, جا کر کے ان کو تبلیغ دین حنیف فرمائی. اور ان لوگوں نے عقبہ اولا کہا جاتا ہے, بیت عقبہ اولا, یعنی مینا کی جو پہاڑی ہے, مینا کے جو ٹینٹ آج لگتے ہیں, اس کے اگر آپ قبلہ رخ ٹھہر جائیں تو آپ کے رائٹ سائڈ پر وہ پہاڑیاں آئیں گی جو بیت عقبہ اولا اور ثانیہ ہوئی تھی, اس کی مقام پر ہوئی تھی. اس مقام کے پیچھے آپ لوگوں کو لے گئے, ان کو تبلیغ فرمائی, اور اس میں سے 8 لوگ تھے جو ایمان لا لیے. انہوں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے, ہم ایمان لاتے ہیں. یہ 8 گئے, جا کر اپنے لوگوں میں بات پھیلائی. پہلا سال. دوسرے سال حج پر جب آئے 13ویں ہجرت کے موقع پر, حج کے موقع پر انہوں نے تفصیل اور کئی لوگوں کو لے آئے, اور وہ بڑی تعداد میں 80 سے زیادہ لوگ اس مقام پر ایمان لے آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہمیں کسی ایک شخص کو دے دیجیے جو ہم کو تعلیمات اسلامی سکھا سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا کہ تم ان کے ساتھ جاؤ گے اور ان کو دین اسلام سکھاؤ گے. یہ لوگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی, یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیے, ہم آپ کے لیے جان مال آل سب لٹانے کے لیے تیار ہیں, مکہ چھوڑیے, وہاں تشریف لائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول فرمایا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم آہستہ آہستہ جو جا سکتے ہیں آرام سے رات کے اندھیروں میں چلے جائیں.
صحابہ کرام آہستہ آہستہ سفر کرنے لگے. حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروقی تلوار ہے، وہ گئے طواف کیا، مکے میں ٹھہر کر کے اعلان کیا میں ہجرت کر رہا ہوں، میں ہجرت کر رہا ہوں، ابھی جس کو روکنا ہے آ کر کے روک لے. جو چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو بیوہ کرے، چاہتا ہے اولاد کو یتیم کرے، یعنی ان کا کانفیڈنس دیکھیے آپ، ایمان کی جو قوت و حرارت ہے، یعنی یہ کہ جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی تو مرے گا تو ہی، مجھے کچھ ہونے والا نہیں. اگر کوئی چاہتا ہے اپنی بیوی کو بیوہ کرے اور اولاد کو یتیم کرے تو یہ پہاڑیوں کے پیچھے، صفا کے پیچھے آ کر کے مجھے روک لیا، میں سفر کے لیے نکل رہا ہوں. نکل کر چلے گئے اعلان کر کر کے. پھر اس کے بعد ان کو لگ گیا کہ اب حبیب پاک کی تشریف لے جانے والے، حبیب پاک کسی بھی وقت ہجرت فرما سکتے ہیں. انہوں نے سارے مل کر کے دارالندوا میں بیٹھے، میٹنگ بیٹھ کر کرنے لگے، کیا کریں گے، مشورہ ہونے لگا. تو سیرت ابن ہشام میں خوبصورت الفاظ آئے ہیں، جاء شیخ نجدی، ایک شیخ نجدی آئے، شیخ نجد آئے، بڑا امامہ قبا وبا پہن کر آئے. بولے کیا مشورہ چل رہا؟ بولے اسلام کیسا روکنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کریں گے، کیسا کرنا، پلاننگ چل رہی ہے. تو کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم سوچ رہے ہیں نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. کون؟ کوئی چل رہا ہے، کون کرنا؟ میں ایک مشورہ تو وہ تو دیتا ہوں. اور وہ حضرت شیخ نجدی کون تھے معلوم ہے؟ حضرت شیطان تھے. آپ کو میں یہ مطلب اپنی طرف سے نہیں سنا رہا ہوں، آپ کو سیرت پاک کے حوالے سے سنا رہا ہوں، مولانا سے بھی پوچھ سکتے ہیں. شیخ نجد آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا، شیطان تھے، اس کو بھی معلوم ہے کس کی صورت میں، کس کی شکل میں، کہاں جا کے کیسا بھٹکانا. مطلب ہر کوئی جو اچھا وضاحت میں آ جائے تو اپنا آپ کو سمجھ لو. آپ لوگ نوجوان بچوں کو کہوں گا، کوئی بھی آئے کہ اچھی بات ہے، دین کی بات ہے، اچھی محبت بھری بات ہوئی تو چلے آئیں گے. کہ پہلے ٹٹولنا ہے، بولنا، بول کیا رہا ہے، نہیں بول کون رہا ہے دیکھنا آج ضروری ہے. ایک تو بدعقیدہ بھی ہے، ادھر ایک ہے، ادھر دوسرے چل رہے ہیں. ادھر جو ہے بچوں کو بدعقیدہ ادھر سے بنایا جا رہا ہے، گستاخ بنا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ادھر اور ایک گروپ چل رہا ہے صحابہ کا گستاخ بنا کر. تو لہذا کون بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، سے پہلے دیکھنا کہ کون بول رہا ہے. دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھنا آج وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. فتنوں کا دور ہے، اس میں اپنے ایمان کی سب سے زیادہ حفاظت. میں نے بولا کیا کرنا، ایک کام کرو، قریش کے جتنے قبیلے ہیں نا، آپ لوگوں کے جتنے قبیلے ہیں نا، ہر قبیلے سے ایک لیڈر کو چن لو، ایک آدمی کو چنو، چن کر کے وہ پورا ایک گروپ بناؤ. وہ گروپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دو. بنو ہاشم اگر بدلہ لینے ٹھہرے گا بھی، کتوں سے لے گا، پورے قریش سے تھوڑی بدلہ لے سکتا. ایک آدمی ایک قبیلہ لڑا تو قبیلے سے لڑیں گے، پورے اتنے قبیلے رہیں گے تو کون لڑے گا؟ ارے تو ہمارا دوست ہے، مجھے ارے تو میرا استاد نکلا نہیں. میں بولا ہوں میں حقیقت میں تیرے استاد ہوں. شیطان ہے نا ابو جہل کا تو کس کا استاد ہے نا، میں ہوں تیرا استاد ہی چھوڑ کے. بولا بہت اچھا آئیڈیا ہے، زبردست ہے، چلو پورے مل کر کے جماعت ہو کر کے ایک ایک لیڈر چن لیے اور طے کر لیے اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حملہ ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے گا. گھر کے باہر سارے ٹھہر گئے، ہجرت کی شب ہجرت کی بات ہو رہی ہے، سارے ٹھہر گئے. ادھر اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک کو اطلاع دی، ان کا یہ پلان ہے، آج رات آپ کو سفر ہجرت کے لیے نکلنا ہے. بھئی ان کا پلان بننے والا ہے تو معلوم ہے نا، اللہ پہلے بھی تو فرما سکتا ہے نہیں، جس رات یہ پلان کر کر ٹھہریں گے ہمارا بھی پلان اسی وقت چلے گا. پلاننگ تمہاری کرو، یہ ہماری پلاننگ ہے، یہ تمہاری پلاننگ، یہ ہماری پلاننگ. اب دیکھیں گے کس کا پلان کامیاب ہوتا ہے. اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے ادھر کفر ہے، ادھر حق ہے، ادھر حق اور باطل آمنے سامنے ٹھہریں گے تب مزہ ہے. جب سامنے نہیں ہوگا باطل تو حق کا آپ کو سمجھ میں کیسا آئے گا. تو بولے سارے باہر ٹھہرے ہوئے، حبیب پاک کا نکلیے سفر کے لیے. حضرت ابو بکر مزاج شناس رسول تھے، وہ سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. پہلے کا پہلے حضرت عبداللہ بن حریبک سے انہوں نے بات کر لی تھی، بات کر کر کے اونٹ خرید لیے، 2 اونٹ خرید لیے. مکے کے باہر اس کو بولے چراتے رہو، اچھا تیار کر کے کھلا پلا کے تیار رہو، لگ رہا کہ ہجرت ہونے والی ہے. پہلے کا پہلے حبیب پاک نے نہیں فرمایا. یہ ہوتی ہے ابو بکر صدیق کا مقام ہے. حبیب پاک کا طبیعت کو مزاج شناسی کا اندازہ لگا لیے. 2 اونٹ بھاری خرید کر کے تیار رکھے ہوئے باہر عبداللہ بن حریبک کے پاس، چراتے رہو، میں بولا وقت لانا. ٹھیک ہے. اب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلایا ہو، کیا ہے گھر پہ رہنے والے، حضرت علی گھر پہ رہتے ہیں، کیا ہے علی دیکھو یہ ان کا یہ ان کا یہ ان کے حصے ہے، یہ ان کا پیسہ ہے، یہ ان کی پوٹلی، پورے کفار جو باہر ٹھہرے ہوئے ہیں ان کا پیسہ حبیب پاک کے پاس. یہ ہے کردار، یہ ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار. باہر تلوار لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں مگر ان کا پیسہ حبیب پاک کے پاس امانت کے طور پر رکھا ہوا ہے. یہ ہوتا ہے مسلمانی کردار. ہمارے پاس معاف فرمانا، پیسے دیے تو واپس آنے بھول جاؤ،
نہیں، مسلمان کو نہیں ہوتا. حبیب پاک مقابلہ ہو رہا ہے مارنے کے لیے، مگر ان کی امانتیں حضرت علی کو دیا، لے کر کے حضرت علی آپ کے بستر پر لیٹ گئے. دیکھیے دو طرفہ کردار بھی دیکھیے. راستے کٹھن راستے کی بات آئی تو ابو بکر صدیق ہے انتخاب ہوا. بستر پر کٹھن مقام پر سلانا تھا، حضرت علی مرتضیٰ کو سلایا، سلا دیے، سلا کر کے پیسے دیے اور باہر نکلے. کفار سامنے ٹھہرے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے سے تھوڑی مٹی اٹھائی، سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھی اور پھونک دی، پھونک کر کے ان کی طرف اڑا دیا. اور وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ غنو کی تاریخ، یعنی اندھے بھی نہیں ہوئے، اندھے بھی نہیں ہوئے. دین کے علاوہ ان کو معلوم ہے کیا چل رہا، بات چیت بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن کیا چل رہا، کوئی جا رہی، کس کی آوازیں آ رہی، سب بات ہو رہی ہے لوگوں کی. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نرغے میں سے سامنے سے نکل کر جائے، پتہ ہی نہیں چل رہا. سوئے بھی نہیں ہے وہ لوگ، صرف آنکھوں پہ غنود کی طاری ہو گئی. اللہ نے ان کے اوپر غنود کی طاری کر دیا. نکل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے مقام پر تشریف لائے. کہاں تھا وہ مکان؟ آج آپ اگر مکہ مکرمہ جو حضرات گئے ہیں دیکھے ہیں تو سامنے وہ KFC وغیرہ ہے، اس کے اوپر جو ہے ایک سعودی ایئر لائنز کا آفس ہے، بالکل اس کے متصل حضرت ابو بکر صدیق کا مقام تھا. آج بھی وہاں پر حرم مکہ کے سراؤنڈنگ میں ہی ہے مسجد ابو بکر، فرسٹ فلور پر ہے. آج نماز وغیرہ نہیں ہوتی مگر فرسٹ فلور پر مسجد ابو بکر صدیق آج بھی موجود ہے مکہ مکرمہ میں. بالکل وہ جو KFC تازہ وغیرہ بالکل سامنے ہے، ٹاور کے بالکل بازو، اوپر سے سیڑھیوں پر چڑھ کر آپ جائیں گے، ایلیویٹر ہے، اس سے اوپر جاتے رائٹ سائڈ پر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف پہ کھٹکا مارے. کون؟ ابو بکر. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا جو ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، چلنا ہے. حضرت ابو بکر زار و خطا رونے لگے. بولے ابو بکر روتے کیوں ہو؟ فرمایا خوشی کے آنسو ہے یا رسول اللہ، میں نے تو پہلے سے ہی تیاری کر لی ہے. 40,000 دینار جو گھر میں تھے وہ سارے پیک کر لیے، لے لیے ساتھ میں. ان کے والد ابو قحافہ جو نابینا تھے، کم نظر آتا تھا. بیٹی کو بولے باپ والد پوچھیں گے، والد ایمان نہیں لائے. بولے والد پوچھیں گے پیسے کہاں ہیں؟ پھر کام کرنا، کھجور کے گٹلیاں، خالی گٹلیاں تھیلی میں بھر دیے. اگر والد پوچھے تو ان کا ہاتھ پھرا تو ہاں ہے، دیکھو یہ اس میں ہے، لے کے نہیں گئے. بولے یا رسول اللہ تیار ہوں. اپنی بیٹی حضرت اسماء اور فرزند کو کہا کہ ہم فلاں مقام پر رہیں گے، تم کیا کرنا، بکریاں چراتے ہوئے آ کے ہم کو وہاں پر ڈیلی دودھ دے کے جانا، پلا کے جانا. عامر بن فہیرہ کو کام دے کے ساتھ لے لیے، لے کر کے نکلے. تینوں آہستہ مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں. راست مدینے پاک نہیں گئے. مدینے پاک جانے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بنا عرفات کی جو وادی کی طرف آتا ہے غار ثور، اس مقام پر تشریف لے گئے. جا کر کے آرام سے وہاں پر بیٹھ گئے. اب آرام وہاں پر کرنے لگے. 3 دن اور 3 رات وہاں پر قیام رہا. اب صبح اٹھنے کے بعد جب دیکھے نکل رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اندر کودے. کیا سرکار آرام کر رہے ہیں، آرام چادر اڑے ہوئے، کوئی بھی ہے نا سرکار سو یہی سمجھ رہے ہو لوگ. جب قریب گئے تو دیکھے تو سرکار نے حضرت علی کہاں ہے سرکار؟ بولے تم لوگ باہر تھے، تم کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں ہے سرکار. باہر تو تم تھے نا، باہر تو تم تھے، پہلا تم دے رہے. ارے ہماری امانت، یہ لو تمہاری امانت، یہ لو تمہاری امانت، سب کو لوٹا دیے. لوٹا کر کے اب وہاں سے سرکار فرما دیے تھے تم نکلو اور جانا، ہم تمہارا انتظار قبا میں کریں گے. اور یہ ابو جہل پلٹ کر حضرت اسماء ابو بکر کے گھر آیا. آ کر پوچھنے لگا کہاں ہے ابو بکر؟ مجھے نہیں پتا. تو اس نے اس قدر زور سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو تماچا مارا کہ آپ کی کان میں جو بالی ہوتی ہے وہ پھٹ کر کے، یہ لوہے کی پھٹ کر کے نکل کر کے دودھ پیتے. حضرت بی بی اسماء رضی اللہ عنہا اور ہر دن کیا کرتے، آپ کے صاحبزادے بکریاں چراتے ہوئے غار ثور کے پاس جاتے، دودھ دے دیا کرتے. حضرت بی بی اسماء کیا کرتی کہ کھانے کی چیزیں اپنے تہبند میں، اپنے تہبند جو اپنا جو کمر بند ہوتا ہے اس کے اندر لپٹ لیا کرتی. تو چونکہ ایک کمر بند میں ایک مقام پر روٹی وغیرہ رکھ سکتے ہیں، تو لہذا 2 دینا ہے، 2 لوگ ہیں وہاں پر. سرکار کی حضرت ابو بکر عبداللہ بن ریقب اور عامر بن فہیرہ کو دے، تم لوگ جب تک یہ چراتے رہو اونٹ دور جا کے، ہم جب بلائے جب آنا رات کے وقت، ٹھیک ہے. تو اب وہ 2 پٹے باندھ کر آتی تھی تہبند. ایک تہبند کافی ہوتا ہے کمر کے لیے، کمر بند، وہ 2 باندھتی تھی تاکہ 2 روٹیاں 2 آدمیوں کا کھانا محفوظ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو ان کو فرمایا یا ذات النطاقین، نطاقین، 2 کمر بند والی بی بی اسماء کو. آج بھی ان کا نام احادیث میں ملتا ہے، بلکہ ہجرت کی جو راستہ ہے اس راستے کا نام بھی شارع ذات النطاقین کے نام سے مشہور ہے آج تک بھی. 2 کمر بند والی یہ قربانیاں ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی. کفار مکہ پہل کے نشان تلاش کرتے ہوئے غار ثور تک پہنچے، مگر اللہ تعالیٰ کو منظور کو جو تھا نہیں دکھانا تھا، نہیں نظر آئے. قدم وہاں ختم ہو جا رہے غار ثور کے پاس. غار ثور بن گئے تو پورا جالا بنا ہوا ہے، کبوتر انڈے دیے ہوئے ہیں، پورے انڈے دکھ رہے. حالانکہ وہ لوگ اندر حضرت ابو بکر ان کے قدم دیکھ رہے ہیں، پیرا نظر آ رہا ہے.
یہ لوگوں میں اتنی اللہ نے عقل جب ماؤس ہو جاتی نا، اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے بچاتا ہے، وہ اندر نہیں دیکھ سک رہے اندر کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال وہ واپس پلٹ گئے، پلٹ کر بولے یہاں تو نہیں ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ جو بھی حبیب پاک کو پکڑ کر کے لائے گا ابو بکر صدیق کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. اعلان کر دیے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت اور بارت لگی، اوپر چڑھنے مشکل ہو رہی تھی. حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا، بٹھا کر کے پہاڑ چڑھے. بارے سور جو گئے ہیں، عام نوجوانوں کا چڑھنا مشکل ہے آج کے دور میں. پہاڑ جو اوپر چڑھنا نوجوان اکیلے نہیں چڑھ سکتے. سیدنا صدیق اکبر حبیب پاک کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر کے لے کر گئے. 53 ایئرز ایج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت ابو بکر 2.5 سال چھوٹے، 50 سال کے اوپر ہے. صرف 2.5 سال کا فرق ہے دونوں میں. 2.5 سال کے بعد انتقال ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق کا، تو دونوں میں 2.5 سال کا فرق رہا. معزز سامعین کرام، 3 دن 3 راتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ اور حبیب پاک وہاں پر رہے. اب اندازہ لگائیے حبیب پاک کی اگر ایک نظر پڑ جائے کسی پر، اس کی دل کی دنیا بدل جائے. ایک اشارہ ہو جائے تو چاند پلٹ جائے، سورج پلٹ جائے، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. 3 دن 3 راتیں ابو بکر صدیق پر مصطفیٰ کریم کی جو نظریں پڑ رہی تھی، ان کو کیا نہیں نوازا ہوگا، کیا نہیں ان کے اوپر رحم و کرم ہوا ہوگا، کس قدر میں حبیب پاک کی نوازشیں ہوئی ہوگی. معزز سامعین کرام، وہاں سے نکلے، نکل کر کے مدینہ پاک کی طرف سفر. راستے میں ام معبد ایک خاتون تھی. ہوتا یہ تھا عرب میں پانی نہیں تھا، عرب میں پانی نہیں رہتا، پانی کا شارٹیج ہے، آج بھی وہی ہے معاملہ. ریگستان میں پانی نہیں ہوتا، تو کیا کرتے قبائل والے کیا کرتے تھے، نکلتے جہاں پانی ہوتا، تھوڑا پانی جمع ہو گیا، بارش کا پانی، وہاں ٹھہرتے، وہاں پر قیام ہو گیا، ڈیرا لگا دیا، رہ گئے پانی جب تک رہا رہتے. پانی ختم ہو گیا، پناہ گزین لوگ کہتے ہیں، وہ وہاں سے نکلتے جہاں پھر پانی ہوتا، وہاں جا کے رہ جاتے. ویسے ام معبد رضی اللہ عنہ اپنا خیمہ لگا کر کے مارا کرتی تھی. تو ایک مرتبہ جب حبیب پاک کی رات گزر ہو رہا، ان کی دنیا آخرت بدلنے کا وقت تھا، تو سامنے سے گزر ہوا تو دیکھے کہ بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ابھی یہ دکھ رہا ہے خیمہ، روشنی دکھ رہی، جا کر پوچھ کر آتا ہوں. گئے، جا کر کے کہا کہ بھئی ہمیں تھوڑا کچھ کھانے کے لیے دودھ وغیرہ کچھ ملے گا؟ کچھ نہیں، ہمارے پاس خشک سالی ہے، پانی نہیں، سوکھا پڑا ہوا ہے، میرے شوہر گئے ہوئے بکریوں کو لے کر، جس کے پاس تھوڑا بہت دودھ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو لاغر ہے، چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی، کھا نہیں سکتی، پی نہیں سکتی، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی. نہیں باندھ ہے، اس لیے چھوڑ کر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اجازت ہو تو میں کوشش کر لوں اس کی برتن لا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا. بخاری کے الفاظ ہے، بخاری شریف کے الفاظ ہے کہ یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہا جو آپ نے چاہا، یعنی دودھ نکھارنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا. اب کچھ پڑھا تو سب سے بہتر چیز کیا ہو سکتی؟ تو قرآن کی آیت ہو سکتی، قرآن ہو سکتا. قرآن میں افضل ترین چیز سورہ فاتحہ، سورہ قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق. تو فاتحہ میں یہی تو ہم کرتے، یہی تو پڑھ سکتے. تو بخاری میں یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء، کچھ پڑھا، پڑھ کر کے اس کے تھن کو آپ نے ہاتھ لگایا، جیسے ہی دست مبارک اس کے تھن کو لگے دودھ سے لبریز ہو گئے. برتن میں نکالا، نکال کر کے کہا لے جاؤ سب سے پہلے ام معبد کو پلاتا ہو. مالک وہ ہے نا، ام معبد کو پلاؤ. اس ان کو پلایا، پھر ابو بکر صدیق کو پلایا، خود شکم سیر ہو کر کے پیے. سارے ان کے جتنے گھر میں برتن تھے سارے برتن بھر دیے دودھ سے. جو بکری جو دودھ دیتی نہیں تھی اس بکری کو دست مصطفیٰ لگا، دودھ سے لبریز ہو گئے، سارے برتن دودھ سے بھر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے. حضرت ام معبد کے شوہر آئے، آ کر پوچھنے لگے کہ پریشانی کیا ہے؟ عجیب عجیب نورانی ماحول دکھ رہا ہے، سب چیزیں روشن نظر آ رہی ہے، کٹیا ہے، چھوٹی سی جھوپڑی ہے، مگر لگ رہا ہے کہ چاند اور سورج کی طرح چمک رہی ہے. کیا بات ہے؟ آج کیا ہو گیا ہے ام معبد؟ آج تمہارا گھر، تمہاری جھوپڑی کیوں چمک رہی ہے؟ اور یہ دودھ سے بھر دے برتن، کیا بات ہو گئی ہے؟ کیونکہ حضرت ام معبد حبیب پاک کے دیدار میں اور لذتوں میں، جلووں میں اس قدر کھو گئی کہ نام تک پوچھنا بھول گئی. کہنے لگی کہ ایک مبارک آیا تھا، نام نہیں پتا ہے. انہوں نے کہا مبارک آئے تھے، مبارک اور ان کے دوست آئے تھے. کیوں؟ ان کی وجہ سے برکت ہوئی ہے نا، اسی لیے مبارک نام رکھ دیا حبیب پاک کا. ایک مبارک آئے تھے، ان کی برکت سے یہ سب ہوا. بولے کون تھے؟ فوری بھاگے، کہاں ہیں؟ نہیں ملے. وہ کہنے لگے کچھ دیر روک لیتے، میں بھی تو ان سے مل لیتا، میں بھی تو ملاقات کر لیتا. وہ پوچھنے لگے وہ کیسے تھے. اب انہوں نے جو حبیب پاک کا جو نقشہ کھینچا ہے، حلیہ مبارک بیان کیا. آپ کی چشم مبارک ایسے تھی، آپ کی بھویں جڑی ہوئی، آپ کی گردن سرالی دار، آپ کی ہونٹ خوبصورت ترین، آپ کی پیشانی طویل، اور آپ کی اونچوں میں گزرے تو اونچے ترین نظر آئے، اور درمیانہ قد، مگر جب اونچے لوگ آ جائے تو پھر ان سب سے اونچا قد حبیب پاک کا نظر آئے. آپ کی بلا تشبیہ، آپ کی
ہتھیلیاں بڑی کشادہ، آپ کا چہرہ، آپ کا سینے مبارک بہت ہی لہیم شہین، دست مبارک سے آپ کے گوشت بھرا ہوا، ایسا حلیہ کہ کسی اور نے، دو جنوں کے حلیے مشہور ہے، ابو حالہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہوتے تھے، حضرت امام حسن کے ماموں ہوتے تھے، رشتے میں ادھر سے حضرت بیوی خدیجہ، انہوں نے ایک حضرت امام حسن کو جو ترمذی شریف میں شمائل مبارکہ میں، شمائل نبوی میں حلیہ مبارک موجود ہے، دوسرا بخاری شریف میں معبد کا، اس قدر خوبصورت حلیہ مبارک کسی اور نے بیان نہیں کیا۔ لوگ شوہر کہنے لگے اے ام معبد لا تیرے ہاتھوں کا بوسہ دوں، میں نے اس نظروں کو تو نہیں، ان کو تو نہیں دیکھا، مگر تیری آنکھوں کو بوسہ دوں جس نے اس مبارک کا دیدار کر لیا ہے، ان کے جلووں کو اپنے آنکھوں میں سمویا ہے، ان مبارک آنکھوں کو میں بوسہ دے لوں۔ حضرت ابو معبد اچھے وقت گزر گیا، پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد وہاں پانی ختم ہوا، وہ لوگ اڑ گئے، وقت گزر گیا، مدینہ پاک کے قریب جو ہے ٹینٹ لگایا، دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق گزر رہے ہیں بازار سے، جیسے ہی دیکھا شوہر کو اجی جلدی آؤ، کیا ہوا؟ وہ مبارک کے دوست ہے۔ کون مبارک؟ ارے وہ جو مبارک میں نے ملی تھی نا اس رات، ان کے دوست تھے یہ، فوری پکڑے کہاں ہیں؟ حبیب پاک کی خدمت میں جب تشریف لائی، پھر اس کے بعد ایمان لائی، ایمان سے مشرف افروز ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ وہ ام معبد رضی اللہ عنہا، ان کا خیمہ، ان کا واقعہ سیرت پاک کا روشن باب نظر آتا ہے۔ پھر معزز سامعین کرام آگے جب بڑھنے لگے تو حضرت سراقہ سے ملاقات ہوئی، ہجرت کے واقعات کا اختتامی واقعہ ہے، کیونکہ 100 اونٹوں کی اعلان ہو گیا تھا، سب تلاش میں تھے کہ 100 اونٹ ملنا ہے، بڑی بات ہے، اتنا بڑا انعام۔ ڈھونڈتے حضرت سراقہ نے دیکھا کہ دور جو حضرات جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معروف روٹ تھی وہ نہیں لیے، غیر معروف جو روٹ ہے جہاں سے آنے کا امکان کم ہوتا ہے، لوگ کم جانا ہوتے ہیں، اس مقام سے آپ نے سفر کیا، تو دوڑتے ہوئے وہاں پر پہنچے، قریب پہنچے، تیر چلانا چاہتے، حضرت سراقہ بن مالک بن سنان تیر کے لیے اٹھائے، حبیب پاک کی نظر کرم ہوئی، پلٹے، زمین کو حکم دیا، زمین ان کو ویسے ہی گھوڑے کے ساتھ اندر اتر جا رہے، زندہ دفن ہو گئے حضرت سراقہ۔ یا رسول اللہ نے نہیں کرتا ٹھیک ہے چھوڑ دیا، زمین کو کہا چھوڑ، پھر دوبارہ اس کے اندر نہیں میں نہیں کروں گا، آئندہ معافی چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ کھانا وغیرہ ہے، کچھ چیزیں ہیں، میں وہ دے دوں آپ کو؟ آپ نے فرمایا ہمیں یہ نہیں چاہیے، ایک کام کرنا، وہ کیا کہ تم وہاں جا کر ہماری جانے کا راستہ اور اطلاع نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ جانے لگے، یا رسول اللہ ایک کام کر دیجیے، کیا؟ فرمایا کہ مجھے ایک امان لکھ کر دے دیجیے کہ کل کے دن اگر کوئی مسلمان مجھے پکڑ لے، گرفتار کر لے کل کے دن، تو میں یہ بتا کر کے بول سکوں کہ تمہارے نبی نے مجھے امان دی ہے، میں بچ سکوں، ایک لیٹر دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا حضرت عامر بن فہیرہ کو کہا کہ تم ان کو امان لکھ کر دے دو، اور وہ امان غزوہ حنین کے بعد جب وہ گرفتار ہو گئے تھے وہاں طائف میں، تب وہ امان بتا کر کے بچ سکے تھے، ورنہ گردن اڑ جاتی تھی۔ تب حبیب پاک نے فرمایا تھا اے سراقہ تم تو مجھ پر تلوار چلا رہے ہو، مگر میں تو تمہارے ہاتھوں میں فارس کے، ایران کے، قیصر کے کنگن سونے کے تمہارے ہاتھ میں دیکھا، قیصر کے کنگن، اس وقت کوئی نہیں سمجھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک 10 سال مدنی دور گزر گیا، پھر 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق گزر گئے، عمر فاروق بنے، پھر 4.5 سال گزر گئے، اس کے بعد ایران فتح ہوا 3.5 سال کے بعد۔ اس وقت جب قیصر کے کنگن سامان آیا پورا مال غنیمت، حضرت ابو عمر ڈھونڈنے لگے، تلاش کر رہے ہیں، اور سامان ہے لے کے آؤ، نہیں ہو گیا، نہیں ہو سکتا، اور ہے سامان، لاؤ، لے کر آئے، نکالے، کنگن نکلے، بولے آپ کو کیسا معلوم تھا سامان اور ہے؟ بولے سرکار فرمائے تھے کہ کنگن آئیں گے اور سراقہ پہنیں گے، تو کنگن میں ڈھونڈ رہا تھا، کنگن نہیں آئے اسی لیے میں اور سامان کو ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اتنے سال بعد دیکھ رہی ہے کہ ایران فتح بھی ہوگا، اور ایران سپر پاور اس وقت، ایران فتح بھی ہوگا، اس کے کنگن بھی آئیں گے، اور جب تک سراقہ بھی زندہ رہیں گے۔ حالانکہ کام حرام ہے، مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، شادی میں پہنو، ولیمے میں پہنو، سب حرام ہے، چھوٹے بچے کے چھیلے میں بھی پہنائے تو بھی حرام ہے۔ ہاں اب بولیں گے بچہ کیا کرے گا، بچے کا کیا قصور ہے؟ بچے کا قصور نہیں، بچے کو گناہ نہیں ہوتا، پلانے والے نانا نانی دادا دادی اماں بہت گناہگار ہے، جو سونے کی روٹی لا کے چڑھا دینا چھوٹی بچے کے واسطے، نہیں چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا رہو بڑا رہو دونوں گناہگار ہوتے ہیں، بچہ نہیں ہوگا مگر جو پلائے انہیں گناہگار ہے، دونوں کے لیے سونے کا معلوم ہے سونا حرام ہے، مگر چونکہ آقا کریم نے فرمایا نا، چونکہ ابو عمر کا عقیدہ کیا ہے، مصطفیٰ کریم مختار ہے، اختیار دیا ہے اللہ نے، جو چاہے حلال کرے، جو چاہے حرام کرے، جس کے لیے جو چیز چاہے حلال کرے، جس کے لیے جو چاہے حرام کرے، یہ حبیب پاک کا اختیار ہے۔
فرمایا لاؤ تم کنگن پہنو، پہنایا اور کنگن اتار دیا گیا. تو یہاں پر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا ہجرت کا سفر مدینہ پاک کی انٹری ہوتی ہے انشاءاللہ. کل آپ اور مکمل طور پر مکمل تو شاید کوئی کر نہیں سکتا ہے. تیزی کے ساتھ بھی جا رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہر عنوان ہر ٹاپک جو بھی بیان ہو رہا ہے وہ ابھی بھی نہ مکمل ہے اور تشنہ لب ہے، اور اس پر جتنا کہا جا رہا ہے اس سے 2 گنا 3 گنا زیادہ کہا جا سکتا ہے. بہرحال اختصار کے ساتھ انشاءاللہ عزیز کل سیرت پاک میں ہمارا یہ جو عنوان ہے 4 روزہ انشاءاللہ عزیز وہ مکمل ہوگا. کل کے حوالے سے ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے کہ پہلی بات یہ کہ کل اولاد حضرت خواجہ غریب نواز سرکار قدس اللہ سے روح العزیز حضرت العلامہ سید شاہ غیاث الدین چشتی معینی صاحب قبلہ مدد کی حضور انشاءاللہ عزیز کل تشریف لانے والے ہیں کل کے اجلاس میں. اور کل کے اختتامی جو ہماری سیرت پاک کی اختتامی، آپ بولیں گے اختتامی ہو گئی سمجھیں گے، ابھی تو میرا اختتام اصل تو شروع ہونے والے ہیں پرسوں سے. میرا ایک طالب علم تھا، میں تو یہ میرا چھوٹے موٹے چل رہے تھے ٹوٹے ٹوٹے باتیں تو آپ جو سنتے ہی رہتے ہیں. پرسوں سے تو اصل میلاد کے اصل محافل کا آغاز ہونا ہے، اس میں تو اور آپ لوگوں کو پوری تیاری کے ساتھ تشریف لانا ہے. تو پہلی چیز یہ کہ کل حضرت جو ہے سیرت پاک کی اختتامی نشست میں کل تشریف لا رہے ہیں، کل کی نگرانی وہ فرمائیں گے. ایک اور اہم اعلان وہ یہ تھا کہ ایک بات ذہن میں آئی، کئی دن سے تھی ذہن میں مگر اس کو روبہ عمل لانے کا ارادہ ہے کہ حالانکہ میں تو اعلان نہیں کیا تھا، جو حضرات کے لیے ان کو بھی نہیں پتا ہے کہ ہماری اس مسجد میں مسجد کی بنیاد سے آغاز سے جو بزرگ حضرات ہیں جو مصلیان کرام ہیں تو ان حضرات کو جو ابتدا سے ابھی تک مسجد کے ساتھ بے لوث خدمات ہیں ان حضرات کی، میں سمجھتا ہوں الفاظ ان کے لیے الفاظ ادا کرنا یا تہنیت یا خراج تحسین یہ سارے جملے وغیرہ چھوٹے ہیں. تو ان حضرات کو انشاءاللہ عزیز کل تہنیت پیش کی جائے گی. ان بزرگوں کو تو جو بزرگ حضرات ہیں ویسے تو کئی رہے ہیں، ہمارے حضرت سید عبد القادر صاحب تھے اللہ غنی خیر رحمت کرے، قادر بھائی کال والے تھے جن کا انتقال ہمارے سید محمد علی عبد الرحمن بھائی کے والد صاحب سید محمد علی صاحب وہ تھے، اور ہمارے چاند بھائی صاحب تھے. یہ پرانے قدیم حضرات ہمارے ماسٹر صاحب شبیر صاحب بھی تھے، جناب ڈاکٹر یوسف الدین صاحب، سید علی صاحب. تو یہ ہمارے قدیم حضرات ہیں جو ابتدا سے ہمیشہ جو ہے اب ان میں جو ہمارے پاس کے جو موجودہ حضرات ہیں ان میں سب سے پہلے تو میں عبدالرحیم صاحب، آپ حضرات کو معلوم ہے زندہ روز روشن کی طرح آیا ہوں، ہمارے عبدالرحیم صاحب ہے، اور پیچھے بیٹھے ہمارے حضرت سید عبدالرحمان صاحب ہے، ہمارے سید عبدالفتاح حسین ایڈوکیٹ صاحب ہے، اور قادر بیگ صاحب بھی ہیں، اور ایک 5 انشاءاللہ کل آ جائیں گے وہ گاؤں میں تھے عین الحق صاحب ہے. تو جو ابتدا سے بزرگ حضرات ہیں ویسے تو کئی ہے، نوجوان بولے کہ ہم بھی تو شروع سے ہیں، قدیر بھائی وغیرہ کئی لوگ ہیں، نجم بھائی ہے، قدیر بھائی سارے ہی ہے، مگر چونکہ بزرگ حضرات عمومی طور پر شاید یہ دیکھنے میں نہیں آتا ہے کہ مسجد میں جو مستقل اور قدیم مصلیان کرام ہوتے ہیں ان کی تہنیت شاید نہیں سننے میں آتی. اور ابتدا سے ویسے تو ابھی ہمارے شیخ صاحب وغیرہ کئی حضرات ہیں جو ابھی آنے والے، مگر میں ان حضرات کی بات کہہ رہا ہوں جو 2000 سے اب تک مسلسل مسجد سے جڑے ہوئے ہیں. یہ جو 5 حضرات ہیں انشاءاللہ العزیز کل اس 5 حضرات کو تہنیت پیش کی جائے گی. میں بزرگ حضرات کو آپ حضرات سے اجازت بھی نہیں لیا تھا، میں ویسے ہی آپ لوگوں کی بغیر اجازت اعلان کر دیا ہوں، اس کے لیے معافی کا خواستگار ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات سے کو ادباً التماس کرتا ہوں آپ حضرات کل ضرور تشریف لائیں تاکہ نوجوانوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، آپ لوگ کو اس سے اوپر ہے آپ لوگ، مگر جو نوجوان ہیں ان کے لیے ہمت افزائی ہوگی کہ بھئی دنیا میں یہ عزت افزائی ہے مسجدوں کی خدمت کرنے والوں کی، تو آخرت کا کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. نوجوانوں کے لیے ایک موٹیویشن کا باعث بنے گا. تو میں آپ حضرات سے اور محلے کے جتنے حضرات جو آن لائن وغیرہ بھی سن رہے ہیں ان سے بھی کہوں گا کل آپ حضرات میری تقریر نہ سنیں، مسئلہ نہیں ہے، مگر آخر میں نہیں صحیح کم سے کم 8:30 تک آپ حضرات تشریف لا لیں. تو کل علماء کرام بھی تشریف لائیں گے اور حضرت اولاد غریب نواز کے دست مبارک سے انشاءاللہ العزیز ان ہمارے بزرگان ملت کی گلپوشی اور تہنیت پیش کی جائے گی. ایک اور جو اعلان تھا سیرت پاک کی جو ہماری سیریز چل رہی کل ختم ہو جائے گی بچوں کے لیے، بڑے حضرات بولیں گے بڑے حضرات نے انشاءاللہ کوئی موقع پر رکھیں گے بچوں کے لیے. یہ جو سیرت پاک 4 روزہ بیان ہو رہی ہے یہ آپ کو آن لائن بھی مل جائے گی انشاءاللہ. ہو سکا تو ہم اس کو میٹیریل کی شکل میں بھی آپ لوگ کو دے دیں گے بچوں کے لیے. تمام طلباء کرنا کیا ہے آپ لوگوں کو 12 ربیع الاول کے بعد اس پر ایک کمپٹیشن ہوگا کہ بیکار ایسے ہی نہیں خالی ایک کام سے سن لیے دوسرے کام سے نکال دینے کی بات نہیں ہے. اس پر ایک کمپٹیشن ہوگا آپ لوگوں کا ریٹن میں یا اورل دونوں کی شکل میں. ہم 2 گروپ الگ الگ بنائیں گے، چھوٹے بچوں کا ایک بڑوں کا ایک. تو کمپٹیشن ہوگا اور اس
اس میں کے 10 ٹاپرز کو جو ہے انشاءاللہ العزیز 10 یا 12 ٹاپر 12ویں ہے نا 12ویں کے اعتبار سے انعامات دیے جائیں گے. ہو سکتا ہے وعدہ نہیں ذہن میں ہے انعامات، اگر میں بولوں تو پھر میں گرفت میں آ جاؤں گا، مسا آپ بول دیے تو پکڑے گئے بولیں گے، اس لیے میں بول نہیں رہا ہوں. مگر انعامات رکھے جائیں گے باضابطہ طور پر. 12 ربیع الاول کے بعد مقابلہ ہوگا اور مقابلے کے بعد انشاءاللہ بڑے کوئی شادی خانے وغیرہ میں بڑا پروگرام کر کے اس میں انعامات کی تقسیم عمل میں آئے گی. تو آپ لوگ جو بیٹھ کر سن رہے ہیں یہ بیکار جائے جانے والا دنیا میں بھی نہیں ہے انشاءاللہ، آخرت میں تو ہے ہی نہیں، دنیا میں بھی کے اعتبار سے بھی کام ناکام نہیں ہوں گے انشاءاللہ، اس کا بھی فائدہ ہوگا. ہمارے حضرت شفیع محمد خان صاحب تشریف لائے، شفیق خان صاحب شفیق قادری صاحب میں عرض کروں گا کہ 2-4 اشعار سنا کر کے میں پھر کا اختتام ہوں. بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہو جی حضرت، آپ کو اللہ رکھے، بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دائی محفل کا خادم مشکور ہے جو آپ نے مجھے وقت دیا. خراج عقیدت کے طور پر اس مسجد کی توسع اور اس کے اندر مدرسوں کے قائم کرنے میں حضرت مولانا سید شاہ حسین شہید اللہ بشیر نقشبندی رضوان کا بڑا دخل رہا ہے. اللہ اس کو راحت پہنچائے، جنہوں نے کافی مشقت کی ہے اس مسجد کے انتظامات میں. 2 شعر خراج عقیدت کے طور پر سماعت ہے. جمال محمد کی جلوہ گری ہے، یہاں بھی وہاں بھی ادھر بھی ادھر بھی. جمال محمد کی جلوہ گری ہے، یہاں بھی وہاں بھی ادھر بھی ادھر بھی. نبی کی بدولت یہ سب روشنی ہے، یہاں بھی وہاں بھی ادھر بھی ادھر بھی. نبی کی بدولت یہ سب روشنی ہے، یہاں بھی وہاں بھی ادھر بھی ادھر بھی. گلے آرزو آج کھلنے لگا ہے، مرادوں کا گلشن مہکنے لگا ہے. جی محمد کی صورت نظر آ رہی ہے، یہاں بھی وہاں بھی ادھر بھی ادھر بھی. نبی کی بدولت یہ سب روشنی ہے، یہاں بھی وہاں بھی ادھر بھی ادھر بھی. مختصر شعر کا حکم ہے، نگرانی محفل سے 2 اشعار الگ الگ انداز سے پیش کرتا ہوں. نام پر مہینے کی مناسبت سے خوشیاں مناؤ، جشن آمد رسول ہے. تمام بچے پڑھے میرے ساتھ. خوشیاں مناؤ، جشن آمد رسول ہے. گودی میں آمنہ کے، گودی میں آمنہ کے اللہ کا نور ہے. خوشی
جشن آمد رسول ہے، خوشیاں مناؤ جشن آمد رسول ہے، نور ہی نور ہے شاہ دو عالم، خرواں سراپا چہرے نول، حسن و جمال جن کے، حسن و جمال جن کے قدموں کی دھول ہے، خوشیاں مناؤ جشن آمد رسول ہے۔ بھی حضرت علیہ السلام نے معراج کا ذکر کیا، حضور کی بلندی کا، جو بلند کی بلندی رہتی ہے، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اختتام پر اسی مناسبت کے دو شعر اختتام پر سماعت کریں۔ عرش پہ جانا جا کر آنا سب کے بس کی بات نہیں، عرش پہ جانا جا کر آنا سب کے بس کی بات نہیں، جی کنکریوں سے کلمہ پڑھانا، کنکریوں سے کلمہ پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں، چھوٹی نماز عصر علی کی میرے نبی نے پڑھوائی، چھوٹی نماز عصر علی کی میرے نبی نے پڑھوائی، رے ڈوبا سورج واپس لانا، ڈوبا سورج واپس لانا سب کے بس کی بات نہیں، کیا ہے پناہ کیا ہے بقائے صابر پاک نے بتلایا، اپنا جنازہ خود ہی پڑھانا، اپنا جنازہ خود ہی پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں، کنکریوں سے کلمہ